السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، احادیث و فقہ کی تقریباً 100 معتبر و مشہور کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک کڑی نصاب اہل خدمات شرعیہ کی آج 13ویں نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں نماز کے مسائل تفصیل سے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے اوقات۔ فرض نماز کے اوقات۔ فرض نمازیں 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور کنارے آفتاب کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے، یعنی پورا سورج نکلنا نہیں، سورج کا بالکل کنارہ نکل گیا، فجر کا وقت ختم۔ ہلکی سی ظاہر ہوتے ہی سفیدی ظاہر ہونے کے بعد تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ جو سورج نکلنے کے بعد وقت ختم ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اصلی کے سوا 2 مثل یعنی اس کے 2 برابر ہونے تک رہتا ہے۔ نماز جمعہ کا بھی یہی وقت ہے، یعنی اب زوال کا مطلب یہ ہے کہ سورج بیچ میں آ جائے، اور سورج بیچ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارا جو سایہ ہوتا ہے بالکل مختصر ہو جاتا ہے۔ وہ ایکچولی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سورج ہمارے اوپر آ جائے تو سایہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جو سورج کی جو روش ہے وہ ہمارے تھوڑا سا سائڈ سے ہوتی ہے۔ ہندوستان چونکہ سورج کا جو راستہ ہے اس راستے کے تھوڑا کنارے پہ آتا ہے، تو سورج بیچ میں بھی آ جاتا ہے تو سورج ادھر ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا سایہ ہو جاتا ہے، تو اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اب وہ سایہ اصلی کے بعد جتنا سایہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہمارا، اس سایے کے بعد پھر اب ہمارے بدن کا ڈبل سایہ نکل جائے اور لمبا، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بدن کا ڈبل سایہ نہیں دیکھیں گے، سایہ اصلی کو بھی اس میں شمار کریں گے، وہ سایہ جو سورج بیچ میں آنے کے بعد بھی رہتا ہی رہتا ہے باقی، یعنی سورج ہمارے سر پہ بھی آ جائے تو سورج چونکہ ہمارے تھوڑا سائڈ میں ہوتا ہے تو اس سائڈ میں سورج سایہ نکل جاتا ہے، ورنہ اگر بیچ میں اگر سورج چلتا ہمارے تو سایہ بالکل نکلتا ہی نہیں۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں دنیا میں کہ جو بالکل سورج کے چلنے کی جگہ میں آتے ہیں، تو وہاں پر اس جگہ میں جو ہے نا ایسا وقت آتا ہے کہ سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، سایہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے، ایسا بھی وقت آتا ہے، اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں وہاں پر۔ لیکن ہندوستان میں جہاں پر تھوڑا سایہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس وقت کو زوال کا وقت کہیں گے۔ سمجھ میں تو آئی نا بات آپ کی؟ جی۔ اب اس سائے سے پھر 2 اور ہمارے بدن کے برابر 2 سائے اس میں جوڑ لینا، ڈبل ہو جانا، اب ہمارا سایہ، ہمارے بدن کا سایہ لمبا ہو جانا دراز، یعنی اگر کوئی لکڑی، آپ اپنے آپ کو تو ہم نہیں ماپ سکتے، ایک تو چھوٹی لکڑی لے لے کے بالکل مسطح جگہ، بالکل برابر جگہ ہو، وہاں پر لکڑی گاڑ دی جائے۔ اب لکڑی گاڑنے کے بعد آپ دیکھیے ایک 12 بجے کے 11:30 بجے کے قریب میں کہ سورج بالکل بیچوں بیچ ہوگا آپ کے، تو اس وقت تو تھوڑا لکڑی کا سایہ باقی رہتا ہے۔ یہاں سے سورج نکلا تو سایہ ادھر آیا، ادھر تھا سایہ، اب سورج بیچ میں آنے کے بعد سایہ کیا ہو جاتا ہے، ادھر آ جاتا ہے، اس سائڈ، یعنی ادھر نہیں چلا جاتا ہے بلکہ بیچ میں آنے کے بعد تھوڑا ادھر نکل جاتا ہے۔ تو کیا اچھا یہ اب ایسے سمجھ لیجیے، اوپر سے سورج چل رہا ہے، ایسے سایہ ادھر، سورج نکلا ادھر سے، نکلنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے نا ایک لکڑی گاڑی، ایسے لکڑی گاڑنے کے بعد سورج جب یہاں پر بیچ میں آ جاتا ہے تو سایہ ادھر تھا پہلے سورج نکلتے وقت میں، وہ سایہ اب یہاں آ جاتا ہے، چونکہ سورج تھوڑا ہمارے ادھر سے چلتا ہے، تو اب یہاں پر جو سایہ باقی رہتا ہے سورج کے بیچ میں آنے کے بعد بھی، تو یہ سایہ اصلی کہیں گے، تھوڑا سا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو 1 بالش یا 2 بالش، تو اس کے بعد پھر اب سورج ادھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، ادھر، یعنی ادھر سے نکلا تھا ہمارے سر کے ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ جو ہمارا سایہ بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد وہ لکڑی کا سایہ بڑھا، اتنا بڑا کہ اب وہ لکڑی کو نکالنے کے بعد آپ جہاں پر نشان ڈالے تھے اور پھر جو سایہ اصلی تھا اس کو ماپ لیا آپ نے کہ بھئی 1 انچ ہے اور لکڑی سمجھ لیجیے 5 انچ ہے، تو 1 انچ ادھر اور جوڑ لیجیے، پھر 1 انچ کے بعد جو ہے نا پھر 5 5 10 انچ جوڑ لیجیے،
10 इंच के बाद अगर अब साया और बढ़ रहा है तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया। 10 इंच तक आपका साया आपका लिए ज़ोहर का वक्त है, यानी 5 इंच की लकड़ी है। अब लकड़ी को जब हमने दफन किया, गाड़ा था, नस्ब किया था, उस वक्त जो है ना उसकी साया बिल्कुल ख़त्म हो गया ज़वाल के वक्त में, 1 इंच साया बाकी रहता है। तो अब फिर उसके बाद में अब सूरज जब इधर आ गया तो साया इधर निकलना शुरू होता है। तो अब फिर जो है ना 5 इंच और 5 के अलावा 10 इंच हो गया साया। तो फिर आप क्या कहेंगे कि ज़ोहर का वक्त यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब ये ऐसे लोगों के लिए जो जंगल में रहते हैं, हमारे पास तो माशाल्लाह अब तो हर जगह घड़ियाँ हो गए हैं और कौन सा वक्त कहाँ शुरू है। जी, टाइम टेबल, बिल्कुल। अब हमारे को सब नापने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास घड़ी ना हो और टाइम टेबल भी ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए ये मसला है। और ऐसा ही नहीं है कि हमेशा आप ऐसे ही जगह रहें, कभी ना कभी हमें भी जो है ना कभी जंगल जाना हो जाए या किसी ऐसी जगह पे जाना हो जाए जहाँ पर कुछ भी अंदाज़ा ना लग सके, तो उस वक्त में भी हम जो है ना उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कोई घड़ी ना हो, कुछ भी ना हो बिल्कुल, तो अब ये मसला हमें मालूम होगा तो हम इस तरीके से जो है ना अपनी मालूमात के ज़रिए जो है ना ज़ोहर का वक्त मालूम कर सकते हैं और दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को नहीं मालूम होती है सब चीज़ें। असर का वक्त साये की 2 मिसल हो जाने के बाद शुरू होता है, यानी ज़ोहर का जहाँ वक्त ख़त्म हुआ वहीं से असर का वक्त शुरू हो जाता है और आफ़ताब के गुरूब होने तक रहता है। आफ़ताब यानी सूरज डूबने तक असर का वक्त रहता है। मगरिब का वक्त आफ़ताब गुरूब होने के बाद, सूरज के डूबने के बाद शुरू होता है और सफ़ेदी शफ़क़ के गायब होने तक रहता है, यानी आसमान पर जब तक सफ़ेदी रहती है बाकी उस वक्त तक मगरिब का वक्त रहता है। सफ़ेदी ख़त्म हुई, अंधेरा छाने लगा तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया। इशा का वक्त सफ़ेदी शफ़क़ के गायब होने के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक़ तक रहता है, यानी कि फ़जर का वक्त जब तक शुरू नहीं होता है उस वक्त तक इशा का वक्त रहता है। और वित्र का वक्त भी यही है, लेकिन वित्र को नमाज इशा के बाद पढ़ना चाहिए। अब इससे यहाँ पर ये जो वक्त बताए गए इसमें थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को तंबीह ये करना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो वक्त है इसमें जो भी नमाज़ अदा की जाए तो अदा होगी, जमात ही से पढ़ने से नमाज अदा नहीं होती है। बस बहुत से हमारे जो नादान भाई हैं, हमारे कुछ इल्म से नावाकिफ़ियत है, वो लोग सिर्फ जमात से नमाज़ पढ़ने को अदा नमाज समझते हैं और फिर जमात छूट गई तो नमाज क़ज़ा और क़ज़ा की नीयत करके पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, नमाज का वक्त जितनी उसमें वसात बताई गई है उसमें आप कभी भी नमाज़ पढ़ेंगे आपकी नमाज अदा होगी, लेकिन ये है कि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज में सवाब मिलेगा और आखिर वक्त में पढ़ेंगे तो आपको जो है ना उसमें थोड़ा सा कराहत आ जाती है। मुस्तहब है कि फ़जर की नमाज रोशनी अब ये औक़ात बता दिए, यानी कि कहाँ से शुरू और कहाँ पर ख़त्म। अब कौन सी नमाज को कब पढ़ना मुस्तहब है? बाज़ नमाज ऐसी है जो वक्त के शुरू होते ही पढ़ना मुस्तहब है, बाज़ नमाज ऐसी है जो वक्त के ख़त्म पे पढ़ना मुस्तहब है। तो अलग अलग नमाज़ों के लिए जो अहकाम है वो बयान किए जा रहे हैं। मुस्तहब है कि फ़जर की नमाज रोशनी फैल जाने के बाद पढ़ें, लेकिन इतना वक्त ज़रूर बाकी रहे कि अगर नमाज में फ़साद ज़ाहिर हो, कुछ ख़राबी हो जाए, नमाज को तोड़ दे, नमाज को ख़राब कर दे, दोहराना वाजिब हो जाए, लाजिम हो जाए, तो फिर उसको क़िरात मसनूना यानी सूरह फातिहा के अलावा 40 या 50 आयतों के साथ दोहरा सकें और औरतें अंधेरे में पढ़ लें। यानी अब जो फ़जर का वक्त समझ लीजिए 4:17 पे शुरू हुआ, 4:30 बजे शुरू हुआ और 5:30 बजे ख़त्म हो रहा है, तो अब 20 मिनट पहले नमाज़ पढ़ें आप, यानी कि 5:30 से 20 मिनट पहले 5:10 पे नमाज़ पढ़ें आप। तो इसमें अगर आपने नमाज़ पढ़ी 10 मिनट में नमाज़ ख़त्म होगी आपकी। जो मसनून तरीक़ा है नमाज में जितनी आयतें पढ़ना है वो जितनी आयतें पढ़नी है वो आप 10 मिनट में पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज आराम से हो जाती है आपकी। 10 मिनट में नमाज होती है। अगर आपकी इस 10 मिनट वाली नमाज में फ़साद हो गया, ख़राबी हो गई, दोहराने का मसला आ गया, तो फिर आपके पास 10 मिनट हैं। तो ये बड़े बड़े मदारिस में यही तरीक़ा है कि फ़जर की नमाज के 20 मिनट जब बाकी रहते हैं वक्त के, उसी वक्त नमाज को शुरू की जाती है। उसमें जो है ना उजाला भी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्फिरू बिल फ़ज्र फ़इन्नहु आज़मुन लिल अज्र। फ़ज्र में सफ़ेदी करके नमाज़ पढ़ो, क्योंकि ये अज्र में बहुत बड़ी है, यानी जितनी सफ़ेदी करेंगे उतना अज्र ज़्यादा होगा। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि इतना नहीं कि भाई अगर नमाज़ ख़राब हो जा रही है तो फिर दोहराने का मौका ना मिले। ये इसलिए बेहतर यही है, तरीक़ा यही है कि जो बिल्कुल असलाफ़ का तरीक़ा है कि 20 मिनट पहले नमाज को शुरू की जाए।
یہ نہیں کہ فجر کا وقت شروع ہوا نماز پڑھنا شروع ہو گیا، بلکہ آج کل تو ایسے لوگوں کی کیا کہتے ہیں ان کے ناز و نخروں کو جھیلا جا رہا ہے مسجد کے کمیٹیوں میں، نماز کا وقت اذان کا وقت نماز کا وقت شروع نہیں ہو رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے مسجدوں میں فجر کی نماز کا وقت، خاص کر کے رمضان میں تو اتنے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں کمیٹی والے، بالکل جیسے کہ ایک خاندان میں داماد کے جیسے نخرے برداشت کرتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے نا مصلیوں کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو کمیٹی کا صدر بنایا گیا، معتمد بنایا گیا، خدمت کیجئے، مسجد کے جو ہے نا لوازمات جو چیزیں لازم ہیں اس کا خیال کیجئے، لوگوں کی نزاکتوں کا نہیں، لوگوں کی نزاکتوں کا خیال کیا جا رہا ہے، نہیں لوگ جو ہے نا فوراً جو ہے نا سحری کریں گے سو جائیں گے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ اور اللہ کے رسول کو جو منظور ہے اس چیز کا خیال کریں، اللہ کو جو منظور ہے، اللہ کی رضا کس میں اس کا خیال کیے بغیر لوگوں کی رضا کا خیال کیا جا رہا ہے، لوگ جو نا ناراض ہو جا رہے ہیں، لوگ ہماری مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں نماز پڑھیں گے، تماشا ہے یہ۔ اللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد فجر کی نماز کو اجالا کر کے پڑھو، اس لیے ہمیں اجالا کر کے پڑھنا ہے، اجر زیادہ ہے۔ ابھی پڑھ ہی رہے ہیں اجر کے لیے، رمضان آیا ہی اجر کمانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ اب رمضان میں جو ہے نا بالکل، اور اس میں کیا ہوتا ہے لوگ جو ہے نا مصلیوں کے لیے اذان کو جو ہے نا بالکل وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، اور خواتین ہماری سمجھتی ہیں کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور نماز کا وقت شروع ہوتا نہیں ہے، جماعت کو جلدی کرنے کے لیے محض وہ اذان کو جو ہے نا وقت شروع ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں، اور ہماری بہنیں جو ہے نا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھتی ہیں، تو گناہ کس کو ملا؟ مسجد کے صدر کو ملا، مسجد کی کمیٹی کو ملا، مؤذن کو ملا۔ اور اگر وہاں پر کوئی عالم ہے اور علم والا ہے اس کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر رہا ہے تو وہ عالم بھی گناہ گار ہوگا، وہ امام بھی گناہ گار ہوگا کہ معلومات ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا خاموش بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کی اگر گنجائش، آپ کی اگر قدرت ہو، آپ کو طاقت ہو، آپ کی وہاں پر چلتی ہو، بس چلتا ہو، تو ضرور اس کے اوپر جو ہے نا تنبیہ کریں، یہ مستحب ہے، لیکن اذان کے وقت معاملے میں تو بالکل جو ہے نا تنبیہ کریں کہ اذان کو وقت سے پہلے نہ دیں، کہیں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نرمی سے آپ اپنا، ہاں نرمی سے پیغام پہنچائے، پیغام پہنچانے کا طریقہ ہی نرمی سے، محبت سے، عاجزی سے، بلکہ گردن تو مار دینا، گردن تو نہیں مار۔ اور عورتیں اندھیرے میں پڑھ لیں، عورتوں کے لیے کیا ہے، اذان جیسے ہوئی، جیسے کہ فجر میں آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے اکثر مساجد میں، بعض مساجد میں 15 منٹ پہلے دیتے ہیں، لیکن عورتیں فوراً اذان ہوئی نماز پڑھ لیں۔ نماز ظہر موسم سرما میں جلد اور گرما میں تاخیر سے پڑھنی مستحب ہے، ظہر کے لیے سرما میں جلدی پڑھنی ہے اور گرما میں دیر سے پڑھنی ہے، لیکن ہر حال میں ایک مثل کا اندر پڑھ لیں، یعنی ہمارا سایہ ایک مثل تک پہنچنے نہ پائے اس وقت تک پڑھ لیں۔ نماز عصر کا ہر زمانے میں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، نماز عصر کو تاخیر سے، اتنا نہیں کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، غروب کا وقت جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن ہو جاتی ہے، وہ وقت نہ آنے پائے اس سے پہلے پڑھ لیں، لیکن تاخیر سے پڑھیں مستحب ہے۔ تاخیر کی حد یہ ہے کہ آفتاب میں زردی نہ آ جائے اور اس پر نظر جمنے نہ پائے، یعنی اب ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں تو جس طریقے سے تپش اس کی اور اس کی جو روشنی تھی آنکھوں کو چونکا دیتی تھی، چکما وہ باقی رہے، وہ چیز ختم نہ ہو جائے، اس میں ہلکا پن نہ آ جائے اس کے تپش میں، اس کے اوپر نظریں جمانے میں نظریں جمنا شروع نہ ہوں، اس سے پہلے پڑھ لی جائے۔ نماز مغرب ہر زمانے میں جلد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے اور آدھی رات تک مباح، وطر میں آخر شب تک تاخیر مستحب ہے، لیکن جس شخص کو اپنے جاگنے پر بھروسہ نہ ہو وہ سونے سے پہلے پڑھ لے، یعنی آخری وقت تک آپ کو وطر کو مؤخر کر کے پڑھنا، جیسے کہ اگر آپ اب یہ رمضان شریف ہے سحر کے لیے توڑتے ہی ہیں جو آخری وقت ہوتا ہے، تو وطر کو اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ سحر میں پہلے وطر پڑھ کے سحر کر لیا کریں تو بہت اجر کا باعث ہوگا، وطر اور تہجد۔ ورنہ یہ رمضان کے علاوہ اگر یقین نہ ہو تو نہیں، اجازت نہیں ہے، پھر بہتر ہے کہ وہ وطر عشاء کے ساتھ ہی ادا کر، بہتر کیا لازم ہے، لازم، کیونکہ چھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تنبیہ، ابر کے دنوں میں عصر و عشاء جلد اور باقی نمازیں تاخیر سے پڑھیں، عصر اور عشاء جلدی پڑھیں، کیونکہ اب ابر ہے تو صبح صادق کب طلوع ہوگی اندازہ نہیں ہوگا، ابر ہے تو سورج کب غروب ہو رہا اندازہ نہیں ہوگا، تو اس لیے جلدی پڑھ لیں۔
اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو تاخیر سے پڑھیں. اب آج کل تو جو ہے گھڑیاں وغیرہ ہیں بالکل آ چکا ہے تو آ چکے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے. بس جو پہلے بتائے گئے ہیں جو چیزیں مستحب ہیں جن چیز کو نماز جیسے فجر ہے اس کو تاخیر سے کر کے پڑھیں. بالکل جتنا ہو سکتا ہے جتنی گنجائش ہے 20 منٹ پہلے تک تاخیر کر کے پڑھیں. تنبیہ سوم آفتاب کے زرد ہو جانے تک نماز عصر میں اور ستاروں کی اچھی طرح نکل آنے تک نماز مغرب میں اور آدھی رات سے زائد تک نماز عشاء میں بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے. پھر سے سماعت فرمائیں. آفتاب کے زرد ہو جانے تک نماز عصر میں تاخیر کرنا. آفتاب زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا اور اس پہ نظریں جمنے لگی، اس وقت تک اگر آپ نے عصر کو مؤخر کر دیا تو مکروہ تحریمی ہے. مؤخر میں نے دیر کر دی آپ نے نماز پڑھنے میں بلا عذر کے. اور ستاروں کی اچھی طرح نکل آنے تک، سفیدی تو ہے آسمان میں لیکن ستارے نکلنا شروع ہو گئے، اس وقت تک مغرب میں آپ نے تاخیر کی تو مکروہ تحریمی ہے. اور اسی طریقے سے آدھی رات سے زائد تک آپ نے عشاء میں تاخیر کی تو یہ بھی بلا عذر کے مکروہ تحریمی ہے. تہائی رات تک ہی تاخیر کرنی ہے. جیسے کہ 12 گھنٹے کی رات ہے تو آپ کو رات کے 4 گھنٹے جب تک نہیں ہو رہے ہیں اس وقت تک آپ کو عشاء میں تاخیر کرنے کی اجازت ہے اور بہتر ہے. اب 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے گزر گئے، تہائی سے بلکہ اب آپ چوتھائی اب اس سے یعنی کہ دگنا اس سے زیادہ ہو جا رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدھی رات تک آپ کو نہیں جانا چاہیے، ممنوع نہیں، وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اوقات ممنوعہ. کون سے اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، اجازت نہیں ہے؟ وہ اوقات جن میں نماز کا پڑھنا منع ہے 3 ہیں. آفتاب کے نکلتے وقت، سورج نکلنے کے وقت میں، یہاں تک کہ آفتاب بقدر نیزہ بلند نہ ہو، یعنی سورج نکلنا، یعنی کہ سورج کا کنارہ نکلنے کے بعد سے جب تک ایک نیزے کے برابر سورج اونچا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نماز پڑھنا منع ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. نیزہ مطلب ایک چاقو کے برابر، ایک بالش سمجھ لیجئے، ایک بالش کے برابر. ٹھیک دوپہر کے وقت میں جب تک کہ آفتاب ڈھل نہ جائے، یعنی بالکل سورج بیچ میں آ گیا، اب وہ تقریباً ذرا ہزا ہٹنا، اس وقت تک جو ہے نا آپ کو مکروہ نماز پڑھنا منع ہے. آفتاب کے ڈوبتے وقت میں، یعنی آفتاب میں سرخی آ جانے کے بعد سے غروب ہو جانے تک آفتاب میں سرخی آ گئی اور جب تک وہ ڈوب نہیں گیا اس وقت تک مکروہ ہے. سرخی یعنی کہ جو اس کی جو روشنی تھی، پیلا پن جو زرد پنا تھا، یعنی کہ جو روشنی تھی وہ روشنی ختم ہو گئی اور اس میں لال پنا آ گیا. سورج ڈوبنے کے وقت میں لال ہو جاتا ہے تو اس وقت سے مکروہ وقت شروع ہو گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، ممنوع وقت شروع ہو گیا. اور جب تک ڈوب نہ جائے اس وقت تک ممنوع وقت ہے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن ابھی کیونکہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی وقت کے لیے اجازت ہے، عصر کی نماز کے لیے، عصر یوم، اسی دن کی عصر اگر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس وقت میں آفتاب کے ڈوبنے کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف عصر کے لیے بس، اور پچھلے دن کی عصر کو نہیں. لیکن اسی دن کی نماز عصر آفتاب ڈوبتے وقت بھی کراہت تحریمی کے ساتھ جائز ہے. کراہت تحریمی ہے اس میں بھی، پڑھنے کے ساتھ کراہت تحریمی ہے، اس کے باوجود بھی پڑھنا آپ کو جائز ہے. لیکن اسی دن کی نماز جنازہ اگر اسی وقتوں میں آ جائے، یعنی تینوں وقتوں میں آ جائے نماز جنازہ، یعنی جنازہ حاضر ہو جائے تو بغیر کسی کراہت کے ہم ان تینوں وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ سورج ڈوبتے وقت آئے، چاہے وہ غروب ہوتے یا نکلتے وقت آئے، یا پھر بالکل جو ہے نا دن کا بیچ حصہ ہو، زوال کے وقت ہے، اس وقت بھی اگر جنازہ حاضر ہو جائے تو وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ان لوگوں کے لیے اس فقہ کے مسئلے میں، اس مسئلے میں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی اہم تعلیم ہے، جو جن لوگوں کے والدین کا جب انتقال ہو جاتا ہے، والد یا والدہ یا دادی دادا نانی نانا وغیرہ، تو اب یہ شہزادے، کیونکہ عثمان علی پاشا کی اولاد ہیں، یہ شہزادے، بادشاہ تو نہیں ہیں اب، لیکن اب ان کی چالیے کہ شہزادے علی جناب آ رہے ہیں امریکہ سے یا کینیڈا سے، تو 2 دن 3 دن جو ہے وہ فریزر میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ مرنے والا کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جیسا زندے کی ہڈی توڑنے پر جیسا تکلیف ہوتی ہے تو مردوں کو بھی ویسا ہی ہڈی توڑنے پر تکلیف ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارک ہے. بالکل. اور حتیٰ کہ تم جب دفن کر کے جب تم جاتے ہو تو تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کے اندر جان ہے, وہ سنتا ہے, تمہاری آواز سنتا ہے, تمہاری سماعت کو جو ہے وہ سماعت فرماتا ہے, سنتا ہے. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ فریزر میں انتہائی جو ہے نا مطلب ایک برف کی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے اور انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. زندہ آدمی کو اس کے اندر وہ باکس میں بند کر دیا. کیا واقعی بہت اچھے نقطے کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. بالکل. کیا وہ رہ سکتا ہے بالکل بالکل بغیر کسی چیز کے, بلکہ اوڑھنے کے باوجود بھی وہ رہ نہیں سکتا, مر جائے گا. بالکل. تو یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے, عبرت ہے. جیسا زندے کی ہڈی توڑنے پر تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو تم فریزر میں 2-3 دن تم بند رہنا پسند نہیں کرتے, صرف اپنے نام و نمود کے لیے. جو مرحومین کو تم فریزر کے اندر جو ہے تم جناب والا جو ہے امریکہ سے آ رہے ہیں, کینیڈا سے آ رہے ہیں, بیوقوف نالائق انسان, اب ان کے انتظار میں جو ہے فریزر میں مردے کو رکھ دیا گیا ہے, مرحوم کو بیچارے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے, شرع کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے, اور عقل کے بھی خلاف ہے. اب آپ دیکھیے فقہ میں کیا بڑی ہی, اور ایک تو حدیث شریف میں جو عرض کیا اس کی روشنی میں, اور دوسرا یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے کہ ان مکروہ اوقات میں جیسا کہ عصر میں جب وہ سورج ڈوب رہا ہو اور جو ہے سورج پورا لال ہو گیا ہو, ایسے وقت میں عصر کی نماز کراہت کے ساتھ, اس دن کی نماز کراہت کے ساتھ تحریمی کے ساتھ جائز ہے, لیکن تحریمی کے ساتھ جائز ہے. اور فرض نماز, کوئی فرض نماز کی اجازت نہیں ہے, نماز کی اجازت نہیں ہے, اور جنازے کی نماز کو اجازت دی جا رہی ہے. بالکل. کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, دیر نہ ہو. بالکل. جیسا ہی نماز جنازہ بھی کہ ان کو تدفین اور دفن کرنے میں جلدی کیا جائے, جلدی کریں, دیر کرنا نہیں چاہیے. تو لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. ہمارے لوگوں کے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے, جیسے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے, ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے. تو آپ ایک دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی کہ جو بندہ نیک ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے, بلا وجہ کے جو ہے نا آپ اس کو تاخیر کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ظلم ہے آپ کا. اور ایک جو نیک انسان ہوتا ہے بےتاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے, کیونکہ اس کا جو دنیا میں وقت تھا وہ امتحان تھا, امتحان ختم ہوا, اب وہ رزلٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے, آپ زبردستی اس کو روکے رکھ رہے ہیں. اب جو انسان بد ہے وہاں پر اس کے لیے خبر منتظر ہے کہ کب آئے اس کا جو ہے نا کریا کرم کیا جائے, سب منتظر ہیں اس کے لیے. تو کوئی بھی ہو, چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو, وہاں پر انتظار شدید ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے قبر کو جو ہے نا, قبر کے حوالے, مزار کو, جنازے کو, میت کو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے. اوقات مکروہ, اوقات ذیل میں نوافل کا ادا کرنا مکروہ ہے. یہ تو ممنوع تھے, اس میں نماز فرض بھی کی بھی اجازت نہیں ہے, نفل بھی یعنی منع ہی ہے, بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. بعض ایسے اوقات ہیں کہ جہاں پر نوافل ادا کرنا مکروہ ہے. قبل نماز فجر, سوا سنت فجر کے, یعنی نماز فجر سے پہلے اگر آپ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں, کوئی نفل پڑھ رہے ہیں تو اجازت نہیں ہے اس کی, جبکہ وقت قریب تیار ہو. بالکل اذان ہو گئی ہو, اذان کے بعد آپ سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. بعد نماز فجر آفتاب کے بقدر نیزہ بلند ہونے تک, یعنی سورج نکلنے تک, جی کے برابر نکلنے, جی ہو, جی ہو, جو ہے نفل نماز پڑھنا منع ہے. جی ہو. اگر سنت فجر میں فساد ظاہر ہو یا فرض سے پہلے نہ پڑھی گئی ہو تو فرض کے بعد اس کا پڑھنا درست نہیں. ایسے بہت سے جو ہے نا مفتیان اکرام پیدا ہو گئے ہیں, ارے فجر کا وقت تو باقی ہے بھی اور ہماری سنت چھوٹ گئی ہے, تو ایسا سلام پھیرتے ہی امام صاحب موصوف کھڑے ہو جاتے ہیں. دعا اصل دعا مغز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں دعا جب بندہ مانگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, عبادت پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ دعا پہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ عبادت پہ وہ نازا ہوتا ہے اور دعا میں وہ جو ہے نا اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے, انکساری محسوس کرتا ہے, اور وہ مجھے بہت بڑا سمجھتا ہے, اس میں میری تکبری کا زیادہ اظہار ہوتا ہے. سو اسی مجھے دعا بہت پسند ہے, تو دعا کو جو ہے نا پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, دعا کو اہمیت ہی نہیں دیتے وہ لوگ, اور دعا کے وقت میں جو ہے نا سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں آج کل, بہت اپنے آپ کو جو ہے نا پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ سمجھ رہے ہیں, کچھ کتابیں یہاں سے وہاں سے اردو کی پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا قرآن اور حدیث کا سمجھنے والا سمجھنے لگ رہے ہیں. تو ایسے بیوقوفوں کے لیے جو ہے نا اس میں نصیحت ہے, اور فقہ جو مسئلہ ہے کہ مکروہ ہے فجر کے بعد سنت پڑھنا.
بعد نماز عصر غروب آفتاب تک، عصر کی نماز کے بعد بھی غروب آفتاب تک آپ سنت پڑھنا آپ کو مکروہ ہے۔ قبل نماز مغرب تنگ وقت میں سوا فرض وقت کے، یعنی قبل نماز مغرب تنگ وقت میں سوا فرض وقت کے، نماز مغرب سے پہلے وقت تنگ تھا تو اب تنگ وقت ہے تو وہاں پر آپ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا صرف اتنی اجازت ہے جتنی یعنی کہ آپ عصر پڑھ سکیں۔ جیسے کہ عصر کا جو مکروہ وقت 20 منٹ ہے، اب مغرب 6 بجے شروع ہو رہی ہے، 7 بجے شروع ہو رہی ہے تو 7 بجنے سے 20 منٹ پہلے تک مکروہ وقت رہتا ہے، اور اس 20 منٹ سے 5 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے اب اتنا تنگ وقت ہے، یہ اچھا وقت ہے جو مستحب وقت ہے، 5 ہی منٹ کا وقت رہ گیا تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی عصر تو مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر چلو میں نفل پڑھ لیتا ہوں، تو یہ مکروہ ہے، یہاں پر اجازت نہیں رہے گی نفل کی، آپ کو فرض پڑھنا پڑے گا، جو فرض اس دن کا ہے باقی آپ کے ذمہ میں وہ پڑھنا ہے۔ اوقات فرض کے وقت، اوقات فرض کے وقت لیکن نماز فجر میں اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو تو سنت فجر کا پڑھ لینا مکروہ نہیں، یعنی کہ نماز شروع ہو گئی، ظہر کی نماز شروع ہو گئی، عصر کی نماز شروع ہو گئی، تو اب آپ کو نماز شروع ہونے کے بعد سنت نہیں پڑھنے کی، سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں فجر میں اجازت ہے، اگر آپ فجر میں اتنا آپ کو اندازہ ہو کہ سنت پڑھنے کے بعد میں اگر جماعت میں شریک ہوتا ہوں تو سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہو جاؤں گا تو اس وقت تک آپ سنت فجر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں، اگر قاعدے میں بیٹھ گئے امام صاحب اس وقت اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ سنت پڑھیں گی بھی تو سنت ایسی پڑھیں گے صرف چونچ مارنے کے برابر سنت پڑھیں گے۔ امام صاحب کا قاعدہ ہے، اس قاعدے میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ جو ہے نا پھر قاعدہ بھی کر لیں، مشکل ہے، تو اس لیے جو ہے تقریباً ناممکن ہے، اگر ہے بھی تو جو ہے نا بالکل منہ پہ مارنے کے برابر نماز ہوگی وہ، تو وہ اس کا نہیں پڑھنا بھی بہتر ہے۔ تو وہاں پر فجر کی نماز کے لیے اجازت ہے، فجر کی نماز کے لیے اجازت ہے، بس دوسرے نماز کے لیے تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ خطبوں کے وقت خواہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین وغیرہ کا، یہ بھی ہمارے بھائیوں کو، نوجوان بھائیوں کو اور اپنے آپ کو جو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ چلتا ہے اور وہاں پر آ کے جو ہے نا سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مکروہ ہے۔ نماز عید کے قبل گھر میں خواہ عیدگاہ میں آپ کو کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے عید کے دن، عید کی نماز۔ نماز عیدین کے بعد صرف عیدگاہ میں، عیدین کے بعد صرف عیدگاہ میں نماز مکروہ ہے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر خوشی کا ماحول ہے، آپ جو ہے نا سیدھے گلے ملیے، لوگوں سے بغل گیر ہوئیے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گھر آئیے، اب گھر میں آ کے جتنی نمازیں پڑھنا ہے نفل نمازیں پڑھ لیجیے۔ عرفات و مزدلفہ میں 2 فرض نمازوں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، کوئی بھی نماز۔ اوقات ذیل میں فرض و واجب و نفل ہر قسم کی نماز کا ادا کرنا مکروہ ہے، یہ جو اوقات بتائے گئے تھے یہاں پر نفل نمازیں پڑھنا مکروہ تھا۔ اب یہاں پر وہ اوقات بیان کیے جا رہے ہیں جہاں پر کسی بھی قسم کی نماز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پیشاب پاخانہ کی حاجت کے وقت، یعنی آپ کو پیشاب محسوس ہو رہا ہے، پیخانے کا پیخانہ محسوس ہو رہا ہے، ٹوائلٹ محسوس ہو رہا ہے، اب آپ جو ہے نا زبردستی جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خیال کو باندھ دینے کا، اب یہاں پر جو ہے نا آپ کا جو خیال ہے وہ اللہ سے ہٹ کے آپ کے معدے کی طرف لگا ہوا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ارے یہاں کھینچ رہا ہے، ارے جلدی نماز ختم ہوگی، کب ختم ہوگی، تو یہ جو ہے نا نماز کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر کوئی نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پیشاب اگر آپ کو محسوس ہو، پیخانہ محسوس ہو تو آپ کو ہوا نکلنے کی ضرورت کے وقت آپ کو جو ہے نا کچھ ری کے خارج کرنے کا، وہ پیٹ میں غبارہ بن رہا ہو، اس کے باوجود بھی آپ اپنے نفس پہ جو ہے نا زبردستی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ٹھہر کے، تو یہ غلط ہے۔ آپ اس سے فارغ ہوئیے، اپنے راحت محسوس کیجیے، پھر وضو بنائیے، پھر آ کے نماز پڑھیے۔ کھانا سامنے آ جانے کے بعد، اب کھانا آ گیا سامنے، اب پوری کی پوری نیت اور پوری توجہ جو ہے نا بریانی میں، تو پہلے بریانی کھانے کی عادت ہے، کھا لینا، پھر اس کے بعد سکون سے نماز پڑھنا، یہ نہیں اب نماز پڑھیں گے تو پوری کی پوری توجہ وہی کھانے میں رہے گی۔ جبکہ طبیعت کھانے پر راغب ہو، اگر آپ کے اندر اتنا محبت ہو نماز کی کہ اس کھانے کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے، تو کھانے کو رکھیں، نماز پڑھیں۔ لیکن اب اتنے تو بھاری بہت کم ہیں لوگ کہ اس کی طرف توجہ نہ لے جائیں۔ یہی حکم ہے ان تمام چیزوں کا جن کی وجہ سے نماز میں دل نہ لگنے لگے، یعنی کہ آپ کو اگر جیسے کہ آپ شادی شدہ ہیں، اب آپ کے اہلیہ سے آپ کو صحبت کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، اب نماز پڑھنا ہے،
اب آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہوں گے لیکن آپ کو کی توجہ پوری جو ہے نا اپنی اہلیہ میں لگے گی، تو اب وہاں پر کیا حکم ہوگا کہ آپ پہلے صحبت کر لیں، غسل کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب نماز میں وقت میں گنجائش ہو، اگر وقت ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر اب جیسے بالکل تنگ وقت ہے، 5 ہی منٹ بچے نماز کے، اب آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر نہیں۔ 2 وقتوں کی نماز کا ایک وقت میں جمع کرنا، یعنی بعض ایسے مواقع ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر 2 وقتوں کی نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ 2 وقت کی نمازوں کا ایک ہی وقت میں پڑھنا عرفات و مزدلفہ کے سوا جائز نہیں ہے۔ صرف عرفات میں عصر و ظہر کی نمازوں کا، عرفات ایک مکہ شریف میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام عرفات ہے اور ایک جگہ کا نام مزدلفہ ہے، تو عرفات میں عصر اور ظہر کی نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں بھی نہیں، ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر کو اکٹھا کر سکتے ہیں عرفات میں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو عشاء کے وقت میں پڑھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر ہندوستان میں کرنا چاہے کہ نہیں بھائی وہاں پر ہی میں رہ کے آیا ہوں اور میری عادت بن گئی ویسے ہی کرنے کی، میں یہاں پر بھی ویسے ہی کروں گا، تو اس کی اجازت اور اس کو رخصت نہیں ہوگی۔ بحمدہ تعالی اوقات کے بارے میں شرح و بسط کے ساتھ مسائل بیان ہوئے۔ اب یہاں سے اذان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اذان کی تعریف، اذان کے معنی آگاہ و خبردار کرنے کے ہیں، پیچھے بھی آیا تھا، بالکل مختصر انداز میں اذان کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر شرح و بسط کے ساتھ پورے آداب اور سنتوں کے ساتھ انشاءاللہ اذان کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پہلے باب میں بالکل مختصر آیا تھا۔ اذان کے معنی آگاہ و خبردار کرنے کے ہیں اور اصطلاح شرع میں فرض نمازوں کے لیے مخصوص طریقے اور مقررہ کلمات کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے کا نام اذان ہے۔ مخصوص طریقہ قبلہ رخ ہونا، ہاتھ کانوں میں رکھنا، یہ ایک مخصوص طریقہ ہے، اور مخصوص الفاظ، اللہ اکبر جو الفاظ ہیں، ان مخصوص الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مخصوص طریقے پہ فرض نمازوں کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔ ورنہ اذان کے معنی لغت میں، شرع میں، لغت میں صرف آگاہ کرنے کے، خبردار کرنے کے ہیں۔ اذان کے کلمات، اذان کے کل 15 کلمات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جو کہتے ہیں، جب اللہ اکبر یہ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں تو پہلے اللہ اکبر کی راہ کو پیش دے دینا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ اکبر ایسے کہنا چاہیے، اور اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا چاہیے اور را کو بھی موٹا پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ یہ اللہ اکبر کی ادا کا طریقہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے یہ 2 کلمے ہو گئے، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ، اب یہ لام باریک ہے کیونکہ اللہ کے لام کے علاوہ لفظ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے اس لام میں ہی کبھی کبھار پور پڑھنے کا موقع آتا ہے، جیسے کہ لفظ اللہ کے اوپر، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش اور زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی لام کو موٹا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر لام کو باریک، اشہد اس طریقے سے، اللہ الہ الا اللہ، پھر آخر میں موٹا اللہ، ہاں، الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد میں یہ کلمہ اشہد ان محمد، اب یہ رابی پر، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ کلمہ کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، یہ وہ جو پہلے جو کلمہ میں جو ہا آتی ہے آخری میں وہ باریک ہونی چاہیے اور چھوٹی ہا ہے، وہ گول ہا۔ حی علی الصلاۃ، پہلے گہری حلق سے کھرکھراہٹ کے ساتھ آواز نکلنی چاہیے، حی علی الصلاۃ۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ آگے وہ جو حی علی الفلاح، یہاں پر دوسری ہا ہے، جیم کے بعد وہ جو ہا آتی ہے وہ ہا ہے، پہلے میں وہ ہا ہے جو واؤ سے پہلے آتی ہے، ہا اور ہا، ہاں، ہا، حی علی الصلاح ہلکا، اور ادھر حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات اذان ہوئے۔
اب اس میں بعض لوگ جو ہے نا بالکل مجہول انداز میں دیتے ہیں، تھوڑا تعلیم کی ضرورت ہے، طریقہ اذان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر جو انداز میں اذان دینا ہے اذان نہیں دیتے ہیں، اس میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ تعلیم نہیں سیکھنا نہیں، اس کے بعد میں جو ہے نا اسی طریقے سے دیتے رہنا، یہ غلط بات ہے۔ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ مجھے اسی طریقے سے آتا ہے، میں نے اسی طریقے سے سیکھی ہے، تو یہ عذر نہیں ہے۔ آپ کی اصلاح مقصود ہے، اس میں اصلاح کرنی ہی چاہیے آپ کو، کیونکہ کلمہ الہی ہے، کلمہ رسول ہے، ان کو جو ہے نا جتنا ہو سکے آپ کو اچھے انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں غلطی لاپرواہی گوارا نہیں ہو سکتی، معنی و مفہوم بھی بدل جائے گا۔ لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کلمہ الصلاۃ خیر من النوم، نوم نہیں بولنا چاہیے، نوم بولتے ہیں لوگ اکثر، نہیں بولنا چاہیے، بلکہ الصلاۃ خیر من النوم، اس طریقے سے 2 بار زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے فجر کی اذان میں 17 کلمات ہوئے۔ اقامت کی تعریف، یہ تو اذان کی تعریف اور اذان کے کلمات ہوئے، اور بحمدہ تعالی آپ کو کس انداز سے کلمات ادا کرنے چاہیے اس کی بھی تعلیم ہو گئی۔ اب اقامت کی تعریف سماعت فرمائیں۔ حاضرین مسجد کو مقررہ کلمات کے ذریعے جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع دینے کا نام اقامت ہے، جس کو عام طور پر تکبیر کہتے ہیں۔ حاضرین مسجد کو، مسجد میں جو حاضر ہو چکے ہیں ان کو جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع دینا ہے، محلے کو نہیں دینا ہے۔ اس لیے اقامت کو مائک میں دینے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے۔ اذان کو گنجائش نکلتی ہے مائک میں دینے کی کہ اذان کو محلے والوں کو اطلاع دینا ہے نماز کے وقت کے ابتدا ہونے کی، جماعت کے وقت کے ابتدا ہونے کی، لیکن اقامت حاضرین مسجد کو اطلاع دینے کا نام ہے، تو اس میں مائک میں دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد بڑی ہو، مسجد کے مصلیوں کو ہی جو ہے نا آواز نہیں پہنچتی ہو بغیر مائک کے، تو پھر وہاں پر رخصت ہوگی۔ لیکن شوقیہ مائک میں دے رہے ہیں، محلے والوں کو سنا رہے ہیں، تو یہ صرف دکھاوا ہے۔ اس کو عام طور پہ تکبیر کہتے ہیں۔ اقامت کے کلمات، اقامت کے کل 17 کلمات ہیں، 15 وہی عام اذان کے ہیں۔ ان کے علاوہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد مکرر کہے جاتے ہیں، 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ اذان و اقامت کا حکم، 5 وقت کی فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا مردوں پر سنت موقدہ ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا نماز، جماعت ہو یا تنہا۔ یعنی کہ اب ایک مسجد ایسی ہے کہ فجر میں پوری مسجد کو تالا لگ گیا، نہ امام صاحب کی آنکھ کھلی، نہ مؤذن صاحب کی آنکھ کھلی، نہ کسی کمیٹی والوں کی آنکھ کھلی، اب پورے کے پورے لوگوں کو جو ہے نا نماز قضا کرنی ہے، تو اب آپ کو جو ہے نا یہاں پر اذان دینا ہے، اقامت بھی دینی ہے آپ کو، تاکہ معلوم ہو کہ بھئی یہاں پر نماز قضا نہیں ہوئی، نماز یعنی کہ جو چھوٹی تھی اس کو ادا کر لی گئی، اور سب کو نماز ادا کرنے کی گنجائش ہو جائے۔ تو جو قضا نماز بھی اذان اور اقامت کے ساتھ اذان دینا چاہیے، سنت موقدہ ہے۔ یعنی اگر وہ نماز قضا ہو جائے تو قضا نماز کی بھی اقامت اور اذان ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیے یار، جماعت کی نماز ہو یا تنہا نماز، ہمیں سے تو خیال ہی نہیں کرتے، مسئلہ پرانا ہی ہے، علم ہمارا نیا ہے، ہمیں ہمارے جو ہے نا علم میں ابھی آ رہی بات، تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اذان اور اقامت دے لینا چاہیے، اذان بھی دینا چاہیے، اقامت بھی۔ وہ تو نماز گھر میں پڑھ رہا ہوں، نماز گھر میں پڑھ رہا ہے تو دے لینا بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو گنجائش نکلتی ہے نا بھائی، کوئی اور بھائی کی نماز چھوٹ گئی ہو تو آپ اذان مائک میں نہیں، بس ٹھہرے ٹھہرے آپ اذان کے کلمات کہہ لیا، پہلے سے اذان ہو چکی ہو تو وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اگر کا اذان جہاں نہیں ہوتی وہاں کی بات ہے، مسجد میں تو اذان ہو چکی ہے، یہاں پر پھر اذان نہیں دہرانا ہے۔ آپ جنگل میں ہیں جہاں پر اذان آپ کو سنی نہیں آئی مسجد کی کسی، اس وقت کی بات ہے یہ نہیں کہ آپ مسجد کی اذان ہوئی، نماز چھوٹ گئی آپ کی جماعت کی، پھر آ کے اذان دے کے نماز پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ اقامت بھی مثل اذان کے فرض نمازوں کے لیے مسنون ہے، فرض نمازوں کے سوا اور کسی نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں، خواہ فرض کفایہ نماز جنازہ ہو یا واجب و وتر و عیدین یا نوافل، کسی بھی نماز کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے لیے اذان و اقامت ہے، نفل نمازوں کے لیے عیدین کے لیے نہیں ہے، اس لیے بلکہ صلاۃ جامعہ کہتے ہیں،
الصلاۃ الجامعہ بول کے صرف خالی اعلان کر دیتے ہیں، اذان نہیں، اقامت نہیں دی جاتی نماز جنازہ کے لیے نہ عیدین کے لیے۔ نماز جمعہ کے لیے 2 بار اذان کہنا مسنون ہے۔ اذان کے صحیح ہونے کی شرطیں، اذان صحیح کب ہوگی؟ جس نماز کے لیے اذان دی جائے اس کے وقت کا ہونا، یعنی ظہر کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو ظہر کے وقت میں دینی چاہیے، فجر کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو فجر کے وقت میں دینی چاہیے۔ یہی ابھی پچھلے اپنی نشست میں بیان کیا گیا کہ بھئی لوگ فجر کی نماز کی اذان عشاء کے وقت میں دے دیتے ہیں، چونکہ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے اس وقت عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو اب آپ فجر کی نماز عشاء میں دے رہے ہیں تو درستی نہیں ہوئی اذان، جبکہ آپ کو نماز کے لیے، آپ کی نماز کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے، اس سنت موقدہ کے آپ تاریخ ہو گئے اگر آپ وقت سے پہلے اذان دے دیے تو آپ تو سنت موقدہ کو چھوڑنے والے ہو گئے، گناہ گار ہوں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ جس نماز کے لیے اذان دی جائے اس کے وقت کا ہونا اگر وقت سے پہلے دی جائے تو صحیح نہیں، وقت آنے کے بعد پھر لوٹائی جائے گی، خواہ فجر کی اذان ہو یا اور کسی وقت کی۔ وضاحت ہو گئی، بالکل وضاحت، کیونکہ ضروری ہے، جو جس میں جہاں پر پھسلتے ہیں نا قوم کے پیر، وہاں پر علماء کرام وضاحت کر ہی دیتے ہیں، جبکہ بظاہر دوسرے جو مسئلہ بیان ہوا اس میں واضح ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا تنبیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہوتی ہے غلطی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ نمازیں پڑھو صبح شام اور عصر کی پابندی کرو، کیونکہ عصر میں جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے نا کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں اور عصر کی نماز کو اکثر چھوڑتے ہیں، تو اس لیے عصر کو خاص کر کے پھر سے تذکرہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فرضیت کو جو ہے نا واضح کیا ہے۔ اذان کا عربی زبان میں خاص انہی الفاظ سے ہونا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ آپ اپنی طرف سے جو ہے نا بنا کے کہیں گے تو نہیں ہوگی۔ مؤذن کا مرد ہونا، عورت اگر اذان دے تو نہیں ہوگی۔ مؤذن کا صاحب عقل ہونا، بے وقوف نہیں ہونا، یعنی بے عقل لڑکا اور مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ مرد ہونا ہے اذان دینے کے لیے، دیکھیے یہاں پر صرف کہہ رہے ہیں عقل والا ہونا ہے، بس بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عقل ہونی چاہیے بس بچے میں، تو وہ بچہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ ان لوگ رہنے کے اعتراض کرتے ہیں، لوگ علم نہیں ہوتا ہے جو نا ہر چیز کو جو ہے نا اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امامت کے مسئلے میں بھی اگر وہ بچہ بالغ ہو گیا عقل کے اعتبار سے، اگر عمر کے اعتبار سے پہلے بلوغیت دیکھی جاتی ہے، عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جسم اس کا فراغ نہیں ہو سکتا، کچھ بچوں کے کھانے میں جو ہے نا بالکل ہلکے پھلکے آئٹم آتے ہیں تو وہ لوگ جلدی بالغ نہیں ہوتے، لیکن عقل سے بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پہ کوئی ریش نہیں نکلتا، تو لوگ جو ہے نا ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے جو اجازت دی ہے، بچہ بالغ ہو گیا، اگر جسم سے بالغ ہوا، منی وغیرہ نکل کے تو فبیا، ورنہ 14 سال ہو گیا، عقل سے بالغ ہو گیا، شعور سے بالغ ہو گیا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بلا کسی قرات کے، بلا کسی تحمل کے آپ کو جائز ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا چاہے فرض نماز ہو، چاہے وہ واجب تراویح کی نماز ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ خصوصاً رمضان میں ایسا موقع آتا ہے کہ حافظ صاحب میں جو ہے نا عذر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے وہ مسجد میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، وہاں پر چھوٹے بچے کو لگا دیے، بالا بھی نہیں نکلے اس کے چہرے پہ، جبکہ بچہ 15 سال کا 16 سال کا ہوتا ہے، اور صاحب محلے کی مسجد کو چھوڑ کے جہاں کون سے کونے میں جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، جبکہ محلے کی مسجد کا حق ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں، 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ مؤذن کا مرد ہونا شرط ہے اور عقل والا ہونا شرط ہے، بالکل وہ جوان ہونا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اذان و اقامت کے سنن و مستحبات، اذان میں کیا چیزیں سنتیں ہیں اور کیا چیزیں مستحب ہیں۔ اذان کا کسی اونچے مقام پر مگر خارج مسجد کہنا، اور اقامت کا مسجد کے اندر کہنا۔ دیکھیے یہ جامع نظامیہ کی معتبر کتاب ہے فقہ کی، جس پہ بانی جامع نظامیہ نے بھی خود اعتماد ظاہر کیا ہے، آپ نے خود کہا کہ ورق میں نے اس کا ملاحظہ کیا ہے، بلکہ حضرت خود تیار کروایا، حضرت کے حکم سے اس کو تیار بھی اور آپ نے خود ملاحظہ بھی فرمایا۔ اور آپ اس میں مسئلہ ہے کہ مسجد اذان جو ہے نا مسجد کے باہر کہی جانی چاہیے، اونچے مقام پہ مسجد کے باہر کہی جانی چاہیے، جبکہ اپنے پورے حیدرآباد میں دکن میں مسجد کے اندر ہی اذان دی جاتی ہے۔ اب لوگ اس میں مفتی صاحب اس میں لوگ یہ جو ہے بولتے ہیں، یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھائی اونچے مقام پر
اذان دینے کی جو علت ہے اور اذان دینے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں مائک کا سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے دور دراز تک لوگوں کو جو ہے آواز نہیں پہنچتی تھی، لیکن اب کیونکہ مائک آ چکا ہے وہ علت نہیں ہے، اب وہ محتاجگی اور وہ مجبوری نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر اندر ہی اگر ہم اذان دیں تو اب وہ مائک میں دی جائے تو اس سے زیادہ کافی دور دور تک لوگوں کو جو ہے آواز سنائی دیتی ہے، اطلاع ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ ایک علت پیش نظر تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے زیادہ دور تک جو ہے آواز پہنچے جی اور زیادہ دور تک لوگوں کو آواز سنائی دے تاکہ وہ آواز سن کر اذان کی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ تو کیونکہ اب وہ علت باقی نہیں رہی تو اسی لیے لوگ جو ہے اندر اذان دیتے ہیں، بلکہ ایسا کچھ ظاہری طور پر کچھ عذر نکلتے میں ان کے لیے جی میں ان کے لیے عرض کروں علت کے اوپر حکم نہیں نکالا جاتا، حکم کے بعد علت تلاشی جاتی ہے۔ حکم ہو گیا، علت ہونا نہیں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب جیسے کہ بھئی آپ ہمیں سفر میں قصر کرنے کی اجازت ہے، قصر کرنے کا حکم ہے، جبکہ قصر کرنے کی علت جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں پہلے کے سفر میں صعوبت تھی، مشکل تھی، دشواری تھی، تکلیف تھی۔ آپ کے سفر میں کون سی صعوبت ہے؟ آپ اے سی ایئر کنڈیشن ایروپلین میں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو حکم ہے نماز قصر کریں۔ صعوبت تو ختم ہوگی نا، دشواری تو سفر کی ختم ہو گئی۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سفر جہنم کے ایک حصہ ہے، اتنی صعوبت پہلے کے سفر میں تھی تو اس وقت میں جو ہے نا اس کی رخصت دی گئی تھی صعوبت کی وجہ سے، لیکن آج تو صعوبت ختم ہو گئی۔ پھر علماء کرام رخصت کو کیوں کہتے ہیں کہ بھئی قصر کرنا ہی لازم ہے؟ کیونکہ حکم ہو گیا، یہاں پر بھی حکم ہو گیا۔ علت یہ ہم آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی علت تھی ویسی علت تھی، طریقہ ہے ہاں علت ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ذہن یہی کام کرتا ہے کہ وہاں پر اعلان کے لیے مقصود تھا کہ بھئی وہاں پر اونچی جگہ پہ دیتے تھے اذان۔ اگر اونچی جگہ آپ نکال بھی دیں تو مسجد کے باہر تو دیں، مسجد کے اندر سے کیوں؟ کوئی ایسی جگہ بنائے مسجد کے باہر کمرہ بنائے، آپ کمرہ بنا اونچی جگہ وہیں ہاں وہیں مائک لگا لیں، مائک سے ہی دو، مائک سے دو۔ مگر ادھر ہی ہوں اونچی جگہ جیسے اب ہمارے پاس اونچی جگہ ماشاءاللہ بنی ہے، اس کے باوجود بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہاں پر الماری رکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ جو ہے نا اس کی تعمیرات کام کر رہے ہیں، فرشی بچھا رہے ہیں، مسجد کے سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق، قالین بچھا رہے ہیں، سب چیزیں ہوں گی، آپ کی مرضی کے لیے پیسہ خرچ ہوگا، لیکن جو طریقہ ہے اذان کا کہ مسجد کے باہر اونچی جگہ پہ دیا جائے تو وہاں پر ایک کمرہ بنایا جائے نا بھائی، جو سنن کے اوپر عامل ہونے کے لیے، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے، طریقے کے اوپر پورے اترنے کے لیے اگر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں پر کوئی ایک کمرہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ رضائے الہی مقصود ہے، رضائے رسول مقصود ہے، سنت رسول پہ عمل کرنا مقصود ہے، تو وہاں پر ایک کمرہ ایسا بنایا جائے جہاں ہم اتنی تعمیر کرتے ہیں مسجد کی، ایک چھوٹا سا 4 دیوالی کا کمرہ 2000-4000 روپے خرچ نہیں ہوں گے اس میں، نہیں ایسا بنا سکتے ہیں۔ یا پھر کوئی ایک بٹن رکھ دیا جائے چھوٹا سا، ایک وائرنگ کر دی جائے، وہاں پر ایک آپشن بنا دیا جائے، ایک کالر مائک لے کے گئے لگا دیے، وہاں سے اذان دے لیے۔ کتنی ٹیکنالوجی نکل گئی، آپ اپنے کام کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سنتوں کے عمل کے اوپر جو ہے نا بہانے بناتے ہیں، نہیں تکلیف ہوگی، وہاں پر الماری ہے، وہاں پر مائک ہے، وہاں پر انتظامات ہے، وہاں پر دینا آسان ہے، اب یہاں پر جو ہے نا پوری وائرنگ کرنی پڑے گی، اے سی کے لیے پوری وائرنگ ہوگی، اس طریقے سے ایسے جھومر لگانے کے لیے پوری وائرنگ ہوگی، لیکن جو سنت طریقہ ہے، سرکار نے جو طریقہ بتایا، جو آداب بتائیں، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا عذر ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ نفس کی باتیں ہیں، لیکن طریقہ تو یہی ہے بھائی کہ اذان مسجد کے خارج میں کہنی چاہیے۔ یہاں پر حاشیے میں بھی علماء نے حاشیے میں بھی یہی کہا ہے کہ بھئی اب کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے بالکل، اب بعض جگہ تو ہوتی ہے باہر جگہ، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ مسجد کا دروازہ ختم ہوا، مسجد ختم، وہاں پر باہر کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، بالکل جو ہے نا 100 گز پہ 50 گز پہ مسجدیں بنی ہوتی ہیں۔ تو اب وہاں پر کی مسجدوں میں جہاں پر بالکل ایسا کوئی صحن وغیرہ نہ ہو، تو وہاں پر اگر مائک کا استعمال کر کے یا پھر کوئی ایسا چھوٹا موٹا کمرہ بنا لیں، کیونکہ اگر کوئی باہر بنایا تو جائے تو جگہ تنگی ہو جائے گی، تو ایسے جگہ پہ جب بالکل گنجائش نہ نکل سکے، وہاں پر اگر مائک میں کہہ لیا جائے تو اذان ہو جاتی ہے۔ اگر بڑی مسجدوں میں بھی اذان دے دی جائے تو ہو جاتی ہے۔ اب دوسری جو اذان جمعہ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔
दक्कनी उलमा में, शिमाली उलमा में। तो दक्कनी उलमा जितने भी हैं, दक्कन के जितने भी उलमा इकराम बुज़ुर्ग हैं, खुतबे जुमा की नमाज जुमा की अज़ां मिंबर के सामने कहने की इजाज़त देते हैं, और शिमाली उलमा इकराम इसको मकरूह कहते हैं। मस्जिद के बाद दूसरी अज़ां को भी, दूसरी अज़ां जुमा की, पहली अज़ां तो सब का इत्तेफाक है कि बाहर देनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर तंगी हो वक्त जगह की, जहाँ पर कोई ऐसा कोई हुजरा बनाना मुश्किल हो, तो वहाँ पर आप अगर माइक में भी दे लें तो काफ़ी है। तो दूसरी अज़ान जो है शुमाली दक्कनी उलमा किराम के एतबार से बग़ैर कराहत के मिंबर के सामने जायज़ है, लेकिन शिमाली उलमा किराम के सामने पास जो है ना मस्जिद के बाहर कहनी चाहिए, जिसमें हाँ हुज़ूर बानी जामिया निज़ामिया और आला हज़रत रहमत रिज़ा में तवील ख़त व किताबत चली थी इस बारे में, जो कई खुतूब आज भी जो है ना हमारे देखने के लिए हैं कि कितने अदब के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ उन लोगों ने आपस में गुफ्तगू की थी उस मसले पे। आखिर में बानी जामिया निज़ामिया ने आला हज़रत रहमत रिज़वा को ये ख़त लिखा था कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं पैदा किया है, ये छोटे मसलों पे गुफ्तगू करने के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे अल्लाह को बहुत बड़ी खिदमतें लेनी है, आप उसमें मसरूफ़ रहें। हम और आप अगर इस काम में अगर वक्त सर्फ करते हैं तो आपका वक्त ज़ाया होगा। इस तरीके से कह के अपनी ख़त व किताबत को आपने बंद किया था, क्योंकि आपको जो अहादीस आपकी नज़र में थे बानी जामिया निज़ामिया की, जिसकी वजह से आप मिंबर के सामने अज़ान की इजाज़त दे रहे थे, वो आपको उसी पे जो है ना इत्मीनान था। और आला हज़रत रहमत रिज़वा आप इस बात पे मुसिर थे कि पूरे दलाइल आप पेश करके मस्जिद के बाहर अज़ान को जो है ना आप हुक्म दे रहे थे। तो अब चूँकि दोनों को अपनी तहक़ीक़ पे अमल करने की इजाज़त है, क्योंकि मुहक़्क़िक़ हैं, आप अपनी जगह मुहक़्क़िक़ हैं, आप अपनी जगह मुहक़्क़िक़ हैं, तो इस वजह से जो है ना आप क्या किया जाए, इस तरीके से आपने जो है ना ख़त व किताबत को ख़त्म किया था। जबकि ये उस वक्त इसकी गुंजाइश निकलती है, उस वक्त इसकी इजाज़त मिलती है, जबकि चारों यानी जो शख्स इस फ़िक़्ह पर अमल करने वाले हैं, कोई हनफ़ी फ़िक़्ह पर अमल करने वाले हैं और हनफ़ी फ़िक़्ह में इस मसले पर रोशनी ना डाली गई हो, क्योंकि उनके ज़माने में ये मसला पेश नहीं आया था। अब ये बात के जदीद टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये मसला जो है पेश आ रहा है, तो उस सूरत में ये मुहक़्क़िक़ीन को इजाज़त है तदब्बुर और करके तमाम हदीस और कुरान के दलाइल सामने रख के रुख़्सत निकाली जाए, बिल्कुल। लेकिन जबकि हनफ़ी फ़िक़्ह में या कोई शवाफ़ी की जो है फ़िक़्ह पर अमल करने वाले हों, हम्बली मालिकी या हनफ़ी फ़िक़्ह पर अमल करने वाले हों, तो जो लोग जिस फ़िक़्ह पर अमल करने वाले हैं उसमें अगर वो मसला मिल रहा है तो फिर इल्लत निकलना मुनासिब नहीं है। नहीं मिलने की सूरत में हर हरकत और नाकस शख्स को इजाज़त नहीं है, बिल्कुल उलमा को हमको बिल्कुल ज़माने से बानी जामिया निज़ामिया, हाँ बिल्कुल, और इमाम अनवारुल्लाह क्या हमारे आला हज़रत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्ग अपने ज़माने के जो है पाए के बुजुर्ग थे, लाखों हदीसें याद रहती थी उनको, नज़र थी, बिल्कुल नज़र थी वो। एक मरतबा आला हज़रत रहमत रिज़वा के हाफिज़े का आलम ये है कि आपके पास एक किताब नहीं थी, तो आप कहाँ बदायूं शरीफ गालिबन गए थे, वाक़या पूरा मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये है कि आप शायद मेरे ख्याल से 700 या 800 सफ़े की किताब थी किसी फ़न में, सो आप मंगाए थे, इत्तेफाक से जो है ना वो किताब आपके पास नहीं पहुंची, तो आला हज़रत रहमत रिज़वा का वहीं से गुज़र हुआ, तो आप जो है ना वहाँ पर गए जहाँ से किताब मतलूब थी, जिस इदारे से, वहाँ पर बैठने के बाद आपने जो है ना सुबह तशरीफ़ ले गए और शाम में मगरिब में जाना था, मुलाकात करने के बाद खाना तनावल वगैरह करने का वक्त भी हुआ, बातें भी हुई, उसके अलावा जितना वक्त मिला आपने वो किताब पूरी मुताला कर ली। मुताला करने के बाद आप निकल रहे थे, तो वहाँ के जो लाइब्रेरी के जो साहब थे उन्होंने आपको किताब पेश की, हज़रत मैं पहुँचा तो नहीं सका, अब आप आए हैं तो ये किताब ले जाएँ। तो आपने पूछा कि किताब किस लिए, कि आपको मुताला करना है, तो मैं तो मुताला कर लिया, बिहम्दिही ताला 6 महीने तक इसका एक हर्फ भी मेरे जहन से नहीं निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो मामला होता था बुज़ुर्गों का, उनके हाफिज़े का, उनके इल्म का, वो उनकी बातें होती थी। हमारा हाफिज़ा, अब हम सुबह में क्या खाएं वो याद नहीं रहता हमें, तो हम कैसे इल्लतें निकाल सकते हैं, हम कैसे कोई मसला मुस्तंबत कर सकते हैं। बेशक। अब और चंद चीज़ें देखिए, अज़ान का खड़े होकर कहना, बैठ कर नहीं कहना चाहिए। अज़ान का बुलंद आवाज़ से कहना, अज़ान कहते वक्त कानों के सुराखों में कलमे की उंगली रख लेना। अज़ान के अल्फाज का ठहर ठहर कर अदा करना, सुकून से, इत्मीनान से, और इक़ामत का जल्द जल्द। अज़ान में हय्या अलस सलाह कहते वक्त दाहिनी तरफ और हय्या अलल फलाह कहते वक्त बाईं तरफ मुँह फेरना।
رائٹ اینڈ لیفٹ. رائٹ اینڈ لیفٹ. حی علی الصلاۃ دائیں طرف, حی علی الفلاح بائیں طرف. اس طرح کے سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائیں. یہ پھر بالکل ایسے نہیں گھومنا چاہیے, یہ بالکل ایسے نہیں گھومنا چاہیے, بس صرف آپ کا سر گھومنا چاہیے. بس سینہ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے, آپ کے قدم بھی سینے کی طرف ہونے چاہیے, بالکل ہلکا, پیر پہ اثر بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ مڑ رہے ہیں. اذان اور اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا, جو ترتیب ہے شرع شریف میں جو بزرگان دین سے آئی ہے اسلاف سے, اسی انداز میں کہنا, آگے پیچھے نہیں کر دینا الفاظ کو. اذان و اقامت کی حالت میں کوئی دوسرا کلام نہ کرنا, اگرچہ جواب سلام ہی کیوں نہ ہو. سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں اذان کی حالت میں آپ. اذان کہتے وقت حد سے اکبر سے پاک ہونا سنت, اور حد سے اکبر کے ساتھ حد سے اصغر سے بھی پاک ہونا مستحب ہے. یعنی حد سے اذان کے وقت میں حد سے اکبر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہو, نجاست نہیں ہے آپ کے بدن پہ پورا پاک ہے آپ کا بدن, لیکن آپ کو غسل کی حاجت ہے, تو اس سے فارغ ہونا آپ کو سنت ہے, لازم فرض نہیں ہے. لیکن مسجد میں داخل ہونا تو اس کے لیے تو ہاں, لیکن اب یہ جو اذان تھی, جو اذان کا طریقہ بتا رہے ہیں, مسجد کے باہر کا بتا رہے ہیں. ہاں باہر کا بتا رہے جی, مسجد کے اندر بولتے پھر تو ضروری ہے, وہاں پر تو مسجد کے اندر آنا ہے. اور حد سے اکبر کے ساتھ ساتھ حد سے اصغر سے بھی پاک ہونا یہ مستحب ہے. یعنی کہ آپ وضو اور غسل کے ساتھ اذان دیں گے تو ثواب بھی کمائیں گے, بغیر وضو کے دیں گے تو آپ سنت ادا ہو جائے گی, اور بغیر غسل کے دیں گے تو اذان تو ہو جائے گی, جو اعلان ہے اعلان ہو جائے گا. اقامت کہتے وقت ان دونوں حدثوں سے پاک ہونا سنت ہے, حد سے اکبر اور سے اصغر اقامت کے وقت میں. تنبیہ دوم, مؤذن میں یہ صفات ہونے چاہیے: عقل ہونی چاہیے, بلند آواز ہونی چاہیے, مسائل ضروریہ, سمت قبلہ اور اوقات نماز اس کا علم ہونا چاہیے, عالم سنت ہونا چاہیے, سنتیں کیا ہیں نماز میں, اذان میں کیا سنتیں ہیں, اور پرہیزگار ہونا چاہیے اور دیندار ہونا چاہیے. نیز صاحب ہیبت ہونا, ایک ہیبت اس کے اوپر روب ہو, تاکہ جو لوگ جماعت میں نہ آتے ہوں ان کو زجر ہو سکے, خوف ہو سکے, ارے انہیں اذان دے رہے بھی اپن نہیں گئے تو پریشانی, ایسا ایک محسوس ہوتا ہے کہ ڈر ہونا, خوف. تو یہ چیزیں ہیں. پہلے اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں بلا رہا, بولے وہ شخص بلا رہے ہیں جو اذان دے رہے ہیں, انہوں ہمیں کو بلا رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا, ان کی آواز سننے کے بعد لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نہ جائیں اور کہیں بیٹھے رہیں. تو اس لیے سے ہیبت والا شخص اگر اذان دیتا تو یہ بہت بہتر تھا پہلے. اذان و اقامت کا مسنون طریقہ, اب یہ بتا دیے, مستحب الگ سے بتائے, سنت الگ سے بتائیں. اب یہ پورا سب کو شریک کر کے پورا کامل اب کرنا کیا چاہیے اذان جیسے بہتر ہے اس کو بتاتے ہیں. اذان کہنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن حد سے اکبر و اصغر دونوں سے پاک ہو کر, یعنی غسل اور وضو دونوں سے ہو, اور خارج مسجد کے باہر اونچی جگہ پر قبلہ رو کھڑا ہو, اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں کلمے کی انگلی رکھ کر بآواز بلند پہلے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہے. اس طرح کہ ایک آواز میں 2 بار کہے, پھر دوسری آواز میں 2 بار کہے, پھر شہادتین کو 4 مرتبہ, یعنی شہادت اولیٰ کو 2 مرتبہ 2 آواز میں کہے, اور شہادت ثانیہ کو 2 مرتبہ 2 آواز میں, یعنی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ الگ الگ 2 مرتبہ, پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ 2 مرتبہ, 4 مرتبہ ہو گیا. پھر داہنی طرف منہ پھیر کر حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ, اور بائیں طرف حی علی الفلاح 2 مرتبہ, پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ ایک آواز میں, اور 1 مرتبہ ایک آواز میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کر دی جائے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہنے کے بعد بغیر منہ پھیرے حی علی الفلاح کہہ دیے, اس کے بعد سیدھے منہ کر کے الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ 2 آواز میں کہہ دے. اذان کے الفاظ جدا جدا اور ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے, یعنی پہلے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے.
اسی طرح ہر کلمے کے بعد سکوت کرتا جائے، سکوت کرنا یعنی کہ خاموش بیٹھتا جائے۔ اگر الصلاۃ خیر من النوم فجر کی نماز میں بولنا بھول جائے جی جی اذان میں، جی، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل جاتا، لیکن بہتر ہے، ضروری ہے دیر کہہ لینا، طریقہ وہی ہے۔ اگر بلا عذر شرعی اگر بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اقامت کا طریقہ بھی وہی ہے جو اذان کا ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اذان مسجد سے باہر کہی جاتی ہے اور اقامت مسجد کے اندر۔ اذان فرض سے کچھ دیر پہلے اور اقامت فرض سے متصل۔ اذان فجر سے کچھ دیر پہلے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، الگ الگ معمول ہے الگ الگ جگہوں کا، اور لیکن اقامت تو بالکل نماز سے متصل کہہ دی جاتی ہے کہ اقامت ختم ہوئی وہاں پر نماز شروع ہوئی، بلکہ امام کو تو جہاں پر حی علی الفلاح ختم ہوا، قد قامت الصلاۃ جیسے شروع ہوا، وہیں پر جو ہے نا رکعت باندھ لینی چاہیے، ایسا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو لوگوں میں جو ہے نا ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، تو یہاں پر جو ایک معمول ہے اذان ختم یا اقامت ختم ہوئی وہیں پر جو ہے نا رکعت باندھ لی جائے۔ یعنی قد قامت الصلاۃ پر اصولاً دیکھا جائے تو امام کو رکعت باندھ لینی چاہیے۔ اذان بلند آواز سے اور اقامت پست آواز سے۔ اقامت میں فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم نہیں، بلکہ اس کے بجائے ہر وقت قد قامت الصلاۃ کہنا چاہیے۔ نیز اقامت کہتے وقت کانوں میں انگلیاں رکھنے کی اور حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں طرف منہ پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں اقامت میں، لیکن پھیر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر میں اللہ کے الف کو کھینچ کر اللہ اکبر یعنی مد کے ساتھ پڑھنا، مثلا اللہ، اور اشہد ان کی نون کی زبر کو بڑھا کر انا کہنا، یہ دونوں امور موجب کفر ہیں۔ اللہ اکبر جان بوجھ کے ہو تو، لیکن لاپرواہی بھی کچھ اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر یعنی معنی کیا ہو جاتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر یعنی آپ بھی اس بات کے اوپر ابھی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ اب کیا بڑا ہے، اس کا معنی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ بڑا ہے، بلکہ آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہیں تو کیا ہو جاتا ہے یہاں پر؟ اللہ سے پہلے حمزہ استفہام آ جاتا۔ حمزہ استفہام کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی آپ کو خود یقین نہیں اللہ بڑا ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، ایمان گیا آپ کا، حالانکہ ہمارا ایمان کیا اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کہیں گے تو آپ سوال کر رہے ہیں مخلوق سے، اللہ اکبر کیا اللہ بڑا ہے؟ پورے محلے والوں کو پکار کے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اللہ بڑا ہے کیا؟ آپ کبھی بھی نہیں معلوم کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ کفر ہوا نا بھائی۔ جب اللہ کی کبریائی کا آپ کو یقین نہ ہو، آپ کو اس کا اوپر ایمان نہ ہو، آپ ابھی سوال ہی کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کفر ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے، میرا جہاں تک علم کام کر رہا ہے یہاں پر ہوتا ہے انا، یہ جو الف بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر انا بول تو ہم، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد اپنا نام، پھر اس کے بعد میں ذکر کر لیا آپ اپنے نام کے طور پہ، رسول اللہ ہم اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ، یہ معنی غالباً پیدا ہو سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے یہاں پر، یہ جو کہ کفر ہے، دونوں بھی چیزیں کفر ہے۔ اللہ کی کبریائی کے اوپر بھی آپ کو ایمان نہیں ہو، اس پہ سوال کر رہے ہو تو یہ بھی کفر ہے، اور اپنی طرف رسالت کی نسبت کر رہے ہو تو یہ بھی کفر ہے۔ دیکھیے کتنی باتیں ہیں، دیکھیے چیزیں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ اسلام میں رخصت بھی اتنی ہی ہے، اسلام میں پابندی بھی اتنی ہے۔ اب یہ اتنے باریکیوں کا کہاں خیال رکھتے ہیں صاحب؟ اگر ایسا بولیں گے آپ، لاپرواہی کریں گے تو پھر ایمان چلے جاتا۔ بھائی رخصت ہے، آپ سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد کہ آپ جس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اس میں جو ہے کفر لازم آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نعوذ باللہ یہ غلط اس کا معنی و مفہوم جو ہے ہو رہا ہے۔ سمجھانے کے باوجود بھی کہاں کوں کر کے پھر وہی اگر اپنی حد درمی پہ اگر آپ قائم میں باقی ہے تو گویا کہ آپ نے کفر کیا، بالکل دائرہ اسلام سے نکل جائے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، اور ہم بھی اس میں شریک ہوں گے اگر ان کو اذان کی اجازت دیں گے تو۔ اللہ، اگر ہم کمیٹی ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اس کے باوجود جو ہے نا ان کی غلطیوں کے باوجود ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، ان کو اجازت دیتے جا رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے، برابر کے شریک، کیونکہ آپ کو اختیار ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو صدارت چھوڑ دینا۔ ہاں صدارت چھوڑ دینا، بالکل واضح، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔
کہ ایمان سے بڑھ کے صدارت ہے کیا؟ ایمان کو بیچ کے صدارت کریں گے آپ؟ نہیں رے بھائی انہیں غنڈا ہے ہاں تم صدارت صدارت چھوڑ دو، کوئی قابل آدمی آپ چھوڑیں گے پھر تم اس کو ہٹائیں گے بھی ہٹائیں گے بھی نہیں، اور روکیں گے بھی نہیں، اور پھر تمہاری جو آپ جو اصلاح کر رہے ہیں وہ قبول بھی نہیں کر رہا ہوں وہ تو یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے صدارت چھوڑ دینے کا ہی حکم ہے وہاں۔ صدارت بالکل واضح آپ نے فتویٰ دیا ہے، بالکل واضح، یہ چیز ہے ایک عمل۔ پھر دوسری چیز دیکھیے، اب یہ دونوں لفظوں میں اللہ اکبر میں اشہد ان محمد رسول اللہ میں یہ اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، اشہد ان، یہ اکبر کی با اور با کے مابین الف بڑھا کر اکبار پڑھنے سے اذان فاسد ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ اکبر کا معنی نکلتا ہے، اکبار کا کچھ بھی معنی نہیں نکلتا۔ اللہ اکبار اکثر لوگ دے دیتے ہیں بیوقوف، سر ہماری کمیٹی والے بیوقوف ہیں سب سے بڑے، جو کمیٹی والے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں، صحیح لوگوں کو جو ہے نا نہیں رکھتے ہیں، پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اس کے شریک، وہ تو انہیں تو شوق میں آ رہا بھائی، انہیں تو ثواب کمانے کی نیت سے آ رہا، لیکن یہاں پر یہ اذان جو ہے نا ایک خالی شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ جو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، اس میں جو ہے نا آپ موقع دے رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں موقع دے لیجئے، اپنے کاروبار میں موقع دے لیجئے، آپ اپنی ملکیت میں موقع دے لیجئے، یہ مخلوق کی ملکیت ہے، یہ آپ اور ہم مالک نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے مالک ہیں، تو ان کی مرضی کے اعتبار سے ہمیں چلانا ہے، کوئی ہمیں کوئی سواری دے تو ہمیں اس کی مرضی کے اعتبار سے اس کو گاڑی چلانی ہے، وہ کہا کہ بھئی یہ روڈ پہ چلاؤ، اگر جا رہے ہیں تو میں دوں گا، اور آپ وہ روڈ سے چھوڑ کے دوسرے روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دال کو پیش کے ساتھ ادا کرنا غلطی ہے، بلکہ یہاں زبر سے پڑھنا چاہیے، ان امور کا لحاظ ضروری ہے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، وہاں پر پیش نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسا کہ جہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں کے جو مؤذن صاحب ہیں ہمارے مستقل، بیچارے یہی غلطی میں ملوث ہیں، یہ اتنا سخت وہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اس سے بچنا، غلطی اذان کو فاسد نہیں کر دیتی، نہ کفر کا باعث بنتی ہے، لیکن غلطی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول، محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، تو اس چیز کی تھوڑی نشاندہی کیجیے اچھے انداز میں۔ اگر مؤذن کسی کلمے کو مؤخر یا مقدم کر دے یا بھول جائے تو جہاں یاد آئے وہیں سے لوٹ جائے، شروع سے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے کہہ دے اور بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تو اب اس کلمے یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا بھول جائے تو اب پھر اسی کلمے کو کہہ کر آگے بڑھ جائے۔ اچھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جی، کوئی شخص یہ بول دیا، اس کے بعد پھر حی علی الصلاۃ کو ڈائریکٹ شروع کر دیا، ڈائریکٹ شروع ہو پھر گیا، حی علی الصلاۃ کے بعد یہ یاد آیا اس کو کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں بولا، بالکل، تو پھر وہاں حی علی الصلاۃ کے ایک بار یاد آ جائے تو وہیں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، اس کے بعد پھر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ سے آگے بڑھ جائے، اس کے بعد والا جو لفظ آ رہا ہے بالکل وہیں سے اذان کو جاری رکھے۔ رکھیں۔ اذان کے مکروہات، ترجیع کرنا، یعنی شہادتین کو پہلے آہستہ آہستہ کہہ کر پھر زور سے کہنا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہنا ہے، تو پہلی دفعہ جو کہیں گے اس کو آہستہ کرنا، پھر دوسری دفعہ میں آواز کو پورا بلند کرنا۔ آہستہ کے معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آہستہ۔ سیکنڈ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل یہی انداز۔ بالکل بالکل۔ لحن کرنا، یعنی حروف یا حرکات و سکنات کی ادائی میں کمی یا زیادتی کرنا جس سے کلمات میں تغیر آ جائے اور اگر راگ کی حالت پیدا ہو، یعنی جیسے کہ اب یہ جو اوپر بیان ہوا، الفاظ بدل جائیں، لفظ بدل جائے، یعنی کہ جو الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ کو آپ حی علی الصلاۃ، مکروہ ہے۔ تلفظ جو ہے پہلے جو شروع کر رہے ہیں آپ، اس میں جو ہے نا کھرکھراہٹ کے ساتھ شروع ہونی چاہیے، حیا، ایسا آپ اس کو جو ہے نا حیا حیا
حرف بدل گیا، حرف بدل گیا، وہاں پر جیم کے بعد والا ہا تھا، آپ وہ آخر والا ہا پڑھ رہے ہیں. اور آخر میں حی علی الصلاح میں چھوٹی ہا ہے اور حی علی الفلاح میں بڑی ہا ہے، یہاں پر اگر آپ خیال نہ کریں تو یہ بھی جو ہے نا مکروہ ہے. طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا، جتنی ہے اتنی کرنا، زیادہ چیخ کے آواز کو پھاڑ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا مکروہ ہے. کھانسی آ جا رہی ہے، تڑپ رہے ہیں. سنن مستحبات کے خلاف کرنا یہ امور مکروہ ہیں. سنن مستحبات یہ کہ بھئی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے ہمیں، اب آپ رخ نہیں کر رہے ہیں، مکروہ ہے. کھڑے ہو کے کرنا ہے، بیٹھ کے پر اذان کہہ رہے ہیں، مکروہ ہے. بات نہیں کرنا ہے، بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں، بھئی میں اذان دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد فون کرو، اس طریقے سے بات ہے. ایسے اتنے جری ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دیا تو وہ اپنی ملکیت اور اپنی قبضہ سمجھ رہے ہیں اور جس طریقے سے چاہے استعمال کر رہے ہیں اس موقع اس جگہ کو، جبکہ بہت عظیم اور بہت ہی متبرک جگہ ہے وہ، وہاں پر آداب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. وہ اشخاص جن کی اذان و اقامت ناجائز یا مکروہ ہے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. وہ اشخاص میں نا وہ لوگ نا سمجھ بچے کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، وہ بچے کو اذان دلا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے. مجنون کی اذان، پاگل آ کے ٹھہرا دیے پاگل کو، اسلام 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 ایک صاحب آتے دیکھیے ہمارے پاس مسجد میں، وہ بیچارے بالکل جو ہے نا مجنون کی کیفیت ہے ان کو جو ہے نا اذان دینے کے لیے کھڑا دیا اور آپ پیچھے سے جملے بولتے جا رہے ہیں، وہ بولتے جا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. اگر یہ دونوں اذان و اقامت کہیں تو اس کا لوٹانا لازم ہے. یعنی ایک ناسمجھ بچہ، شوق میں ہمارے صدر صاحب کا بچہ ہے، بھائی صدر صاحب کا پوترا ہے، معتمد صاحب کا نواسا ہے، اور شوق میں جو ہے نا اپنی ملکیت سمجھ کے جو ہے نا اذان دلا دیتے ہیں. یا نہیں تو بھائی محلے میں کوئی خاتون جو ہے نا ریکویسٹ کرتی ہے، بھائی میرا بچہ اذان سیکھ لیا، مول صاحب ذرا اذان دلا دو نا، تو اب بالکل توڑنے میں آ جاتے ہیں، ارے بھائی میرے ملکیت ہے، مجھے کو اہمیت دی گئی ہے، اور لا کے بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں اذان کے لیے. تو یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، لازم ہے پھر سے دفعہ اذان دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عورت اذان دے ناجائز ہے. نشہ والے، فاسق کی اذان مکروہ ہے. داڑھی کٹا، داڑھی جو جس کو نہیں رہتی ہے فاسق ہے وہ. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو بالکل جھوٹ کا عادی ہو وہ بھی فاسق ہے. نماز کا تارک ہو، نماز کا بالکل چھوڑنے والا ہو، نماز کا فرض نمازوں کا چھوڑنے والا ہو، وہ بھی فاسق ہے، اس کی بھی اذان مکروہ ہے. لیکن فاسق کی اذان باوجود کراہت کے لوٹائی نہ جائے گی. اگر کوئی بال نہیں، یعنی کہ جیسے جو بھی فاسق ہو، نماز کا تارک، نماز چھوڑنے والا ہو، یا پھر داڑھی نہیں رکھتا ہو، جو بھی فاسق بھائی جس کی وجہ سے فسق کا اس کے اوپر حکم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور اس حکم کی نافرمانی کرے، وہ فاسق ہے. تو ایسا انسان اگر اذان دے دیا تو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کراہت ہے، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اذان. البتہ عورت اور نشہ والے کی اذان کا لوٹانا مستحب ہے، یعنی یہاں پر لوٹا لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے کہ بچے اور پاگل کی اذان کو لوٹانا لازم ہے، ویسا یہاں پر لوٹانے کی اجازت نہیں ہے، ہو جاتی. جنبی وہ شخص جس کو غسل کی حاجت ہو کی اذان و اقامت دونوں مکروہ ہیں. مگر اتنی تو گنجائش کی ہمت نہیں ہوتی کہ حالت جنب میں آ کے اذان دے دے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس ملازمت کو صرف پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے عبرت کی جائے، سو وہ لوگ لحاظ نہیں کرتے ہیں. ایک گجرات کا واقعہ ہے کہ ایک امام کو مسجد سے نکال دیا گیا. بہرحال ایک افواہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہے، بہت مشہور ہے. تو وہ نکلنے کے وقت میں کمیٹی والوں کو اچنبے میں ڈال کے جا رہے ہیں کہ تم مجھے نکالتے ہو، جاؤ تمہاری فجر کی 1 سال کی اذان نہیں ہوئی، میں پورے فجر کی 1 سال کی اذان بغیر وضو کے پڑھایا ہوں. تو ایسے بھی جری ہوتے ہیں. نماز، ہاں 1 سال جو ہے نا نماز میں نے بغیر وضو کے پڑھائی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے بعض ہوتے ہیں جری. اذان بھی ہو سکتا ہے جنبی حالت میں دیتے ہوں. اب ہمارا کیونکہ ہم اس قدر گر نہیں سکتے کہ حالت جنب میں آ کے اذان اور اقامت کا سوچ بھی سکیں، لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تو حالت جنبی میں اذان دینا مکروہ ہے، مگر جنبی کی اذان لوٹائی جائے اور اقامت نہ لوٹائی جائے.
کیونکہ اقامت نہ لوٹائی جائے، کیونکہ اقامت ناپاک آدمی غسل فرض ہو، ایسا شخص مسجد میں آنا ہی حرام ہے، لیکن آ گیا اگر اس کے بعد میں اظہار کر رہا ہے کہ بھائی میں ناپاک ہوں، میں ذرا جا رہا ہوں بھائی غسل کر لے کے آتا ہوں، آپ ذرا ادھر آ جاؤ بول کے. اچھا وہ بھولے سے تو مکروہ ہے، وہ بھولے سے جان بوجھ کے تو حرام بھی ہے، لیکن اب دے دیا انہیں جان بوجھ کے، اب اقامت ہوگی اس کے بعد میں اب جماعت ٹھہرنا ہے، اب مصلیاں کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے نا اذان پھر اقامت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھے وہ جائے کچھ بھی کرے، وہ اس کا جواب دینے والا ہوگا. نابالغ مگر سمجھدار لڑکے کی اذان و اقامت جائز ہے. اب چھوٹا ہو قد میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، قد میں چھوٹا ہو لیکن سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کوئی بھی کام بولے تو بیوقوفی نہیں کرتا ہے کبھی، تو وہ اس کی بھی اذان اقامت جائز ہے. بے وضو شخص کی اذان درست مگر اقامت مکروہ ہے. بے وضو شخص کی اذان درست مگر اقامت مکروہ ہے. ان پڑھ ولد الزنا، یعنی کہ زنا کی شکل میں کوئی بچہ پیدا ہوا، نابینا کی اذان بلا کراہت درست ہے، لیکن کوئی اور کہہ دے تو بہتر ہے. ایسا شخص ہو زنا کی وجہ سے پیدا ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ اب والدین کا قصور ہے اس کا، لیکن پھر بھی جو ہے نا لوگ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا کراہت سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے اس کے علاوہ کوئی شخص ہو تو وہ اذان دے لے، بہتر ہے. لیکن کوئی کراہت نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، ہو جاتی، بلکہ اس کی امامت بھی جائز ہے. امامت بھی جائز ہے، لیکن وہی صورت کہ اس سے کوئی بہتر شخص نہ ہو تو اس کی امامت میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے. کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم سے پیدا ہو وہاں پر حرام یا سمجھیے حرامی اولاد یا وہ اولاد جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوئی وہ حلال اولاد حرام اولاد، اس کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کہیں میں، کیونکہ قرآن میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو تمہاری اولاد، اس کا مفہوم میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور اس میں اس قرآن کی آیت واضح طور پہ آنے کے بعد جو لوگ دوسرا جو فقہ کا مسئلہ تھے، یہاں پر یہ فقہ کے مسئلے میں تھوڑا سا ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے. اس مسئلے میں جو فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اولاد جو یعنی بغیر نکاح کے جو پیدا ہوئی ہو تو اس کا ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہے، ترکے میں ایسے شخص کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے فرماتے ہیں. لیکن جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ بھی حقدار ہے، تو اس مسئلے میں جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے. وراثت کے مسئلے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور مفتیان کرام اور محقق اگر کوئی بزرگ سن رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ظاہری طور پر جو ہے قرآن مجید کے خلاف معلوم ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ فکر کی ضرورت جب اس سے متعلق کچھ مسائل آتے ہیں تو اس کے اوپر روشنی ڈالی جائیں گی انشاءاللہ، کسی اور علماء سے استفادہ کرتے ہوئے اور کامل روشنی ڈالی جائیں گی. میں اس کے بارے میں جو وجوہات ہیں میرے ذہن میں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے. انشاءاللہ جب موقع آئیں گے نا پورے مسائل پورا احاطہ ہے اس کتاب میں، تو انشاءاللہ اس وقت میں روشنی ڈالی جائے گی. بہرحال یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کی توجہ، کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا مقصود ہوتا ہے بھائی، بس اس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا کیا ہے اس کو جو ہے نا دوسروں کو ان اولاد پہ دوسروں کو فضیلت دی جاتی ہے. تصویب کا حکم. اذان و اقامت کے درمیان پھر نماز کی اطلاع دینے کا نام تصویب ہے، جیسے کہ فجر میں اکثر دی جاتی ہے اطلاع. الصلاۃ الصلاۃ، اس طریقے سے جو بھی الفاظ، الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں اذان، جیسے کہ فجر کی اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی تو پھر سے تھوڑا اطلاع دینے کے لیے جو ہے نا الفاظ کہے جاتے ہیں. نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو مسلمانوں، یا پھر کوئی نعت پڑھ کے ہی جو ہے نا اطلاع دی جاتی ہے. تو یہ پوری صورتیں جو ہے نا تصویب کی ہیں، یا نماز تیار ہے وغیرہ کہنا. مغرب کے سوا اور وقتوں میں تصویب جائز ہے. مغرب میں تصویب کی اجازت نہیں ہے، مغرب کے علاوہ آپ کون سی بھی نماز میں تصویب کر سکتے ہیں، اجازت ہے. یعنی اذان کے بعد بھی کسی الفاظ سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اطلاع دے سکتے ہیں نماز کی. مغرب میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ مغرب میں اذان کے بعد فوراً نماز ٹھہرنا ہے، جماعت کو ٹھہرانے کا. فجر میں تصویب اذان کے اس قدر دیر کے بعد کی جائے جس میں 20 آیتوں کی تلاوت ہو سکے، پھر اس کے بعد اسی قدر توقف سے اقامت کہی جائے. یعنی تصویب کہنے کے بعد، تصویب اذان ہونے کے بعد 20 آیت کتنی دیر میں تلاوت ہو سکتی ہے، اتنی دیر کے بعد پھر تصویب کی جائے. یہ نہیں کہ اذان سے فارغ ہوئے پھر جو ہے نا آپ تصویب کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو شبہ ہوگا، ارے مؤذن صاحب کو کنفیوژن ہوگا کیا، ہم بھول گئے تھے کیا ہے کہ پھر سے کلمہ کہہ رہے ہیں.
تو اس لیے جو ہے نا 20 آیتوں کی تلاوت کے بعد یا تلاوت کے وقت کے بعد جو ہے نا آپ کو تصویب کہنی چاہیے. یعنی اتنے وقت کے بعد کہنا چاہیے کہ جن وقت میں 20 آیتوں کی تلاوت کی جا سکے تو اتنا وقفہ دینا چاہیے. وقفہ دینا چاہیے. یعنی نماز جیسے کہ بالکل الفاظ جو کہے جاتے ہیں عموماً کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے لیے آئیے، تو جب بھی آپ کہیں گے کم سے کم جو ہے اتنا وقت تو آپ اس میں ہونا چاہیے کہ 20 آیتیں تلاوت کر سکے. بالکل اتنا وقت ٹھہر کر آپ جو ہے لوگوں کو ترغیب دلائیں، توجہ دلائیں نماز پڑھنے کی طرف. اذان و اقامت کے درمیان 2-4 رکعات کی مقدار جس کے ہر رکعت میں 10 آیت کے برابر قرأت پڑھی جائے فصل ہونا چاہیے. اذان و اقامت کے درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے کم از کم؟ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 2-4 رکعت، 2 رکعت کی مقدار، 2 ہو یا 4 رکعت کی نماز جس کے ہر رکعت میں 10 آیت کے برابر قرأت پڑھی جائے. کم سے کم اتنا وقفہ، کم از کم اتنا وقفہ ہونا چاہیے. تو یہ کم از کم کی بات، کم از کم کی بات ہو چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، یعنی سمجھیے آپ 40 آیتیں 40 آیتوں، ہاں 40 آیتیں، تو یعنی جتنی دیر میں آپ 40 آیتیں تلاوت کر سکتے 40 آیتیں، پھر رکوع، سجود، قاعدہ، دعائیں، پوری رکعت نماز کامل. سمجھے 15 منٹ ہوتے ہو کم سے کم. ہاں 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں. تصویب کا عربی زبان میں ہونا صرف یہ مغرب کے علاوہ ہے، مغرب میں کچھ بھی نہیں. تصویب کا عربی زبان میں ہونا کچھ ضروری نہیں. اگر کوئی یوں کہہ دے کہ جماعت تیار ہے، نماز ہوتی ہے، یا اور کوئی لفظ تب بھی درست ہے. کوئی نعت پڑھ دے تصویب کے لیے، توجہ دلانے کے، ہاں. یا اگر صرف کھانسنے سے لوگ سمجھ جائیں تو یہ بھی تصویب ہے. اور مائک کھول کے کھنکاریں، کچھ بولنا ہی نہیں آتا بیچارے کو، لیکن ایک شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائے، تو اس طریقے سے بھی تصویب کر سکتے ہیں. کیونکہ اتنی بڑی ہے کھانسی کی آواز تو کوئی گھر سے تو کھانس نہیں سکتا، مزید کچھ کھانس ہوگی تو لوگ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اذان سننے والے کا حکم. اذان سننے والے پر خواہ مرد ہو یا عورت، طاہر ہو یا جنبی وہی غسل کی حاجت ہے، طاہر مانے جو پاک ہو، اذان کا جواب دینا واجب ہے ہر شخص پر، خواہ وہ پاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں. لیکن ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں نہ ہو. یعنی ابھی کیا کہتے ہیں آب دست سے فارغ نہیں ہو رہا ہو، فارغ ہو چکا ہو، لیکن ناپاکی کی حالت میں خاموش بیٹھا ہو. بدن پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بدن سے ناپاکی کا اخراج کرنے میں لگا ہوا ہے. یعنی وہ جو ناپاکی اگر جسم پر لگی ہوئی ہے تو اس کو نکال، یعنی نہیں نکال رہا ہو اس وقت، تو ایسے وقت میں وہ اس کا جو ہے اذان کا جواب دے سکتا ہے. اور حمام میں نہ ہو اور بیت الخلاء میں، ہاں بس یہ سب سے بہتر یہ ہے، اذان اور بیت الخلاء میں نہ ہو. اذان اور بیت الخلاء میں اور حمام میں نہ ہو. لیکن مفتی صاحب اس میں ایک یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ کہ جو ہے نا بعض ٹوائلٹ جو ہے جوائنٹ ہوتے ہیں، جوائنٹ باتھ روم، اس میں ذرا وہ رکھ لیں آپ. جی رکھ لیا ہوں میں. اس کے بعد سے جو ہے شروع ہوگا انشاءاللہ کہ جو یعنی اٹیچ ہوتا ہے ٹوائلٹ اور باتھ روم، لیکن صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی ضرورت کرتے ہیں، اس مقام پر تو کوئی جو ہے دعا وغیرہ نہیں پڑھیں گے. لیکن حمام میں اگرچہ کہ اٹیچ ہے لیکن صفائی کا اہتمام کرتا ہوں، اور اس وقت جو ہے جب نہانے کے لیے، غسل کے لیے جب داخل ہو رہا ہوں تو جب بھی جو ہے پانی بہا لے اور اچھا جو ہے صاف ستھرا کر لے. لیکن جہاں پر وہ پائخانہ کرتا ہو یا پائخانہ کر رہا ہو تو ایسے وقت میں تو دعا جو ہے لازمات ہرگز نہیں پڑے. لیکن اب صفائی ہونے کے بعد اب اس سے بازو آ گیا، مطلب نہانے کے لیے آ گیا ہے. ٹوائلٹ تو اٹیچ ہے لیکن صفائی ہے، صاف کر دیا، صفائی ہو گئی ہے، تو کیا انہیں دعا پڑھ سکتا ہے؟ جہاں پائخانہ کر رہے ہیں وہاں تو نہیں پڑھیں گا دعا. اب جہاں پر نہانے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اگرچہ کہ ٹوائلٹ اٹیچ ہے لیکن نہانے کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے اور ضرورت سے موشن سے فارغ ہونے کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے. تو جہاں موشن کر رہے ہیں وہاں پر تو دعا نہیں پڑھیں گے، لیکن جہاں پر نہانے کی جو جگہ ہے اب صاف ہے، گندگی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں حمام میں بھی اجازت نہیں ہے؟ اچھا اجازت نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا مفتی صاحب کہ پھر جہاں پر ہم وضو کرتے ہیں وضو خانے میں، وہاں پر بھی نیٹ چھنکتے ہیں اور پیروں پہ کچھ گندگی، لیکن وہاں پر کوئی نجاست نہیں گرتی. وضو خانے پہ صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی الگ ہے، اور ایک صفائی نظافت الگ ہے، پاکیزگی الگ ہے.
निजासत हमाम में दूर की जाती है जी और वज़ू खाने में कभी निजासत दूर नहीं की जाती, जी ये मसला है। बेशक। तो वज़ू खाने में उसकी इजाज़त होगी, वज़ू खाने में, क्योंकि वहाँ पर कोई गंदगी है ही नहीं जी वो, लेकिन गुस्ल खाने में गंदगी दूर की जाती है, गंदगी को दूर करना ही वहाँ पर मसला मकसद है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो है यानी वॉशरूम में दाखिल होने से पहले दुआ हाँ पढ़कर बस दाखिल बस हो। पैर पढ़ कर दाखिल हो अगर दुआ पढ़ना भूल गया तो उसके बगैर भी गुस्ल हो जाता है हनफी मसलक में। हनफी मसलक में। और यहाँ पर नियत की भी जरूरी नहीं है, नियत की भी बगैर ज़रूरत किसी नहीं, बगैर किसी नियत के, उसकी तफसीलात गुजर हाँ चुकी हैं। गुजर चुकी हैं जी हो। कि पूरा नहा लिया या हाँ, पानी में भीग गया बस। और इसको यकीन हो गया कि पूरा जिस्म का कोई बाल सूखा हुआ नहीं, सूखा हुआ नहीं है, पूरे बाल भीग गए, जिस्म के तमाम आज़ा जो है मुकम्मल भीग गए हैं, भीग गए, पानी बह चुका है, इसी सूरत में उसका गुस्ल हो गुस्ल जाएगा, हो सिर्फ कुल्ली कर ले, गरारा कर ले, नाक में बस पानी चढ़ा ले। बस। जबकि वो रोजे की हालत में ना हो तो गरारा ना करे, बस कुल्ली और नाक में पानी तो डाले हाँ। बस। ठीक है। अजान सुनने की हालत में जवाब देने के सिवा और किसी काम में मशगूल ना हो, यहाँ तक कि सलाम और सलाम का जवाब भी ना दे अजान के वक्त में, उस कदर खामोशी से, उस कदर आपको तवज्जो से अजान को सुनना है। जबकि हमारे पास क्या होता है, अगर घर में टीवी देख रहे होते हैं तो सिर्फ साउंड को बंद कर किया जाता है और टीवी पे जो है ना जो सीरियल चलता है उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है। हालांकि हुक्म क्या है कि अजान के अल्फाज पर तवज्जो दें, सलाम जो कि सलाम का जवाब देना आपके ऊपर वाजिब है, उस वाजिब को भी तर्क कर दें अजान के वाजिब के सामने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, उसके बावजूद भी हम जो है ना टीवी को तरजीह देते हैं अजान के ऊपर। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें पनाह दे। हम सबको इस मसले पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। मैं पढ़ा हूँ गालिबन, या हमारे किसी उस्ताद से सुना हूँ, उन्होंने कहा कि जो अजान का एहतराम नहीं करता और वहाँ पर खामोशी इख्तियार नहीं करता है और अपने दुनियावी कामों में मशगूल रहता है, सो उसकी बुरी मौत का अंदेशा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मुफ्ती साहब एक अजान का जवाब देना वाजिब, हाँ एक अजान का जवाब, दूसरे अजान अपने मोहल्ले की हम जिसकी नमाज की, जिसकी पाबंदी करते हैं नमाज की, उसका। अब वरना हमारे मोहल्ले में 50 अजाएँ होती हैं, तो 50 अजाओं का लिहाज करना हमारे पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मुस्ताहब तो ज़रूर होगा। जी। अब अगर आप लिहाज करेंगे, अल्लाह का इसम है भाई, सुने आ रहा है तो लिहाज करेंगे और अदब करेंगे तो सवाब तो मिलेगा आपको, लेकिन लाजिम और वाजिब नहीं है। जिसके ऊपर आपको जो है ना ये वईद मिले कि बुरी मौत का अंदेशा हो, वो अंदेशा ख़त्म हो जाता है। वो अंदेशा खत्म जी हो जाता है। लेकिन अब रास्ते में है, सड़क पर है, महल्ले के अजान के तो जहाँ तो से कोई भी जब एक अजान का आप लिहाज कर लीजिए, मका ठहर कर। बिल्कुल। अगर हम मुकम्मल एक अजान का जवाब नहीं देंगे, खाली हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, तो अब ये अगर आवाज़ सुने तो खाली उतना ही जवाब दे, फिर आगे बढ़ गए, फिर वहाँ पर दूसरी अजान सुने तो फिर उसका भी जवाब देना। तो बेहतर है कि एक जगह ठहर के हो रही है बिल्कुल, तो वहाँ पर उसका मुकम्मल जवाब दे दें, बिल्कुल, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ लें। आपको हर जगह फिर जवाब देते रहना पड़ेगा। अगर कुरान शरीफ पढ़ता हो तो उसका पढ़ना भी मौकूफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। अज़ान का एहतराम देखिए, कुरान शरीफ में अगर मसरूफ़ हैं आप पढ़ने में, तिलावत कर रहे हो या हिफ्ज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ इससे मुस्तस्ना है, इल्म दिन, जहाँ पर फ़िक़्ह का मसला रुक जाता हो, जो बयानात का मसला अगर जो है बयान कर रहे हैं, अजान से पहले बयान शुरू हो चुका है, उसको जारी रखा जा सकता है, क्योंकि इल्म दिन का हासिल करना फ़र्ज़ है, लाजिम है, क्योंकि ये नमाज के बारे में भी इल्म के ज़रिए ही तो मालूम होगा ना। जब सीखेंगे दर्स व तदरीस में बैठने से ये नमाज के मसला, जैसा कि आप मैं दर्स हदीस में फ़िक़्ह के दर्स में हूँ मैं, अब हम सब इस दर्स में शरीक हैं, तो अब ये जो अज़ान का मसला है ये दर्स के ज़रिए हमको तो ये इल्म का हासिल करना है। तो लिहाजा अगर अज़ान से पहले बयान शुरू हो चुका हो या कुरान शरीफ का दर्स या तफसीर का दर्स शुरू हो चुका हो तो उसको जारी रखा जा सकता है, रोका नहीं जाएगा उसको। अगर अब अज़ान का यानी अब अज़ान के लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी हैं, बेहतर है कि पहले अज़ान का जवाब दिया जाए, उसके बाद फिर जो है, लेकिन रोक लें तो बेहतर है, रोकना लाजिम नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसा उलमा ने एक सूरत बयान की है कि भाई उलमा इकराम जमा हों, एक ऐसे मसले पे गुफ्तगू हो रही हो कि उस मसले पे गुफ्तगू को रोक दी जाए तो हल नहीं निकलेगा, तो ऐसे मसले में बिल्कुल इजाज़त दी है कि वहाँ पर अज़ान के लिए रुका नहीं जाएगा बल्कि गुफ्तगू को जारी रखा जाएगा। अब एक शख्स ही बयान कर रहा हो कि उसका जहन बटेगा नहीं, वो रुकेगा तो आगे से गुफ्तगू अपनी शुरू कर लेगा, तो उसके लिए बेहतर है रुकना, बयान ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसी महफिल हो उलमा की जहाँ पर खाना भी रुक जाना, खाते वक्त में भी रुक जाना, खाना भी रोक देना। जुमा की पहली अजान सुनकर तमाम कामों को छोड़कर नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाना वाजिब है।
اس وقت خرید و فروخت یا اور کسی کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، دیکھیے ہم لوگ بالکل مصروف ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں جمعہ کے دن میں، رمضان کے جمعہ کے دن میں لحاظ نہیں کرتے۔ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا ضروری نہیں، اگر ایک ہی نماز کے متعلق کئی اذانیں سنائی دیں تو صرف پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ حسب ذیل صورتوں یعنی نماز کی حالت، خطبے سننے کی حالت، خواہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین وغیرہ کا، نماز جنازہ کی حالت، علم دین پڑھنے یا پڑھنے کی حالت، پڑھانے کی حالت، کھانا کھانے کی حالت، جماع کی حالت، پیشاب پاخانہ کی حالت، حیض و نفاس کی حالت میں اذان کا جواب نہ دینا چاہیے۔ یعنی اب جیسے ہم علم دے رہے ہیں، علم دین چل رہا ہے، مسئلہ درس دے رہے ہیں، اب آپ بھی مصروف ہیں، آپ بھی سننے میں مصروف ہیں، اب آپ کو جو ہے نا اپنی توجہ ہٹا کے وہاں پر نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں پر جیسے درس ہو رہا ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر جو ہے نا مول صاحب پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی درس ہو رہا ہے، وہاں پر درس چل رہا ہے، تو اب آپ کو اذان دینے کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے مسئلہ بیان کیا، اس کی وضاحت آ گئی کہ علم دین چل رہا ہے، تو وہاں پر جب سننے کے لیے نہیں رکنا ہے تو کرنے کے لیے کیوں رکنا ہوگا، دینے کے لیے نہیں رکنا ہے۔ اور پیشاب اور پاخانے کی حالت میں بھی آپ کو جو ہے نا جواب دینا نہیں چاہیے، حمام میں ہو یا پھر پیشاب لیٹرن کر رہے ہو، پیشاب میں مصروف ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو، تو بھی اذان دینے کا جواب دینا نہیں چاہیے۔ اذان کا جواب دو طرح ہے، قولی فعلی، زبان سے بھی جواب دینا ہے اور عمل سے بھی۔ قولی یہ ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر ہو بشرط یہ کہ اس وقت علم دین پڑھتا یا پڑھاتا نہ ہو، اس کو صرف زبان سے جواب دینا چاہیے، اور جو شخص مسجد سے خارج ہو اور اس کو فعلی و قولی دونوں جواب دینا چاہیے۔ یعنی اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کر یہاں تک کہ تلاوت قرآن مجید کو ترک کر کے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، یہ فعلی جواب ہے۔ یہ بھی واجب ہے آپ کے لیے، یہ جواب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی اس کا اصل جواب ہے، جیسے کہ نیت دل کا ارادہ اصل ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، تو اسی طریقے سے فعلی جواب اصل ہے، آپ کام چھوڑ کے مسجد میں آنا، یہ جواب ہے اس کا اصل۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچانک ہارٹ آ گیا یا کوئی ایسی خطرناک بھی مجبوری ہے تو اس میں گنجائش ہے، ہاں کوئی کام میں ہو، کاروبار ہے تو کاروبار کو تو روکا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں اگر فاقے چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کاروبار کر کے آئیے، بھوکے ہیں، فاقے چل رہے ہیں، بالکل جو مرنے کا اندیشہ ہو آپ کو، ایسی صورت میں گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ تو آپ کو جو ہے کیسا ہی کام کیوں نہ ہو، اذان ہوئی بس شٹر ڈالنا، مسجد کے لیے آنا واجب ہے۔ اگر اس کے تاریخ ہوں گے تو گنہگار ہیں اور بری موت کا اندیشہ ہے اگر اذان کا جواب نہیں دیں گے تو آپ۔ نیز زبان سے بھی جواب دینا چاہیے۔ اصل اذان کا جواب یہ ہے، اصل کا اذان کا واضح کر دیے مولانا صاحب، مفتی صاحب، کہ اصل اذان کا جواب عملی ہے، عملی جواب دینا ہی اصل ہے، عمل سے جواب دینا، کاموں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جانا۔ جواب اس طرح دے زبان سے، جو لفظ مؤذن کی زبان سے سنے وہی آپ بھی آہستہ آہستہ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب رکے صاحب، مؤذن صاحب، جیسا کہ ان کو اس کا حکم دیا گیا کہ بھئی رکیں تھوڑی دیر، آپ جب انہوں رکیں گے، وقفہ کریں گے، سکتہ کریں گے، اس وقت آپ کو وہی کلمہ دوہرا لینا ہے، آپ پھر اللہ اکبر کہہ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اکثر مؤذن، ہمارے مؤذن بھائی حضرات جو ہیں، علم کی کمی، اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ تو رکتے ہی نہیں۔ جی ہو تو رکنا چاہیے، وہ آگے پیچھے گزر چکا ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے جواب میں یہی کلمے دہرانے کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت، طاقت و قدرت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ توفیق دے، یہاں پر یہ دعا مقصود ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ بھی دعوت دے رہے ہیں مؤذن صاحب، پھر ہم دعوت دیں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں نکلے گا۔ یعنی حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آؤ، تو آپ بھی بول رہے ہیں، آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ مؤذن صاحب تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ نے نماز کی دعوت دی کس کو؟ تو وہاں پر گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا دعوت دیں گے؟ تو وہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیا جائے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے شیطان جو آپ کو آپ کے کام میں مشغول رکھا ہے، اس سے جو ہے نا آپ کو ایک نکلنے کا ذریعہ طاقت مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے طاقت کو جوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طاقت عنایت فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بارے میں فضائل بھی آتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیں۔ اب یہاں پر کامیابی کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، تو یہاں پر اعتراف کر رہے ہیں کہ مولا اب میں قدم بھی بڑھاؤں گا تو تیری توفیق کے بغیر مشکل ہے، تیری طاقت کے بغیر مشکل ہے، تو طاقت دے،
تیری طاقت سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہاں پر جو ہے نا اپنے انا کی بھی تھوڑی سی بیخکنی ہے کہ اپنے انا کو، اپنی انانیت کو، اپنے اس فعل کو جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن سے اچھا ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے توفیق تو کر سک رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر مجال نہیں ہے. یہ ایک خیال ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا. الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہے نماز نیند سے بہتر ہے، آپ نیند میں ہیں تو پھر آپ نیند میں ہو کے پھر آپ یہ کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقتا، اے مؤذن صاحب آپ نے سچ کہا. وہ بررتا، آپ نے نیک بات کہی، یہ معنی ہوتا ہے. تو اس کا جواب یوں دینا چاہیے. باقی کے دوسرے الفاظ اللہ اکبر مؤذن کہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہی دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر یہاں قد قامت الصلاۃ میں جو قد قامت الصلاۃ تو اقامت میں ہے نا، مسجد میں حاضر جو شخص ہے ان کے لیے، وہ حاضرین شخص کے لیے وہ بھی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. ہاں قد قامت الصلاۃ، یا پھر وہی کر لیں گے. اب آ رہا انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، کوئی لفظ مخصوص ہوگا میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھیں اس میں. انگوٹھوں کے ناخنوں کو، اب اور ایک چیز یہ برتا، یہاں تک تو جواب اذان کے ہو گئے. پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ بھی کہنا، اور دوسری مرتبہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہے. یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر کہنا مستحب ہے. یعنی پہلی مرتبہ تو درود شریف پڑھ لے، پھر دوسری مرتبہ کیا ہے یہ پڑھنا چاہیے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ کہہ لینا مستحب ہے. یعنی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں جو ٹھنڈک ہے وہ آپ ہی سے ہیں، یہ کہہ لینا چاہیے. اور متعنی اے اللہ، پھر اس کے اندر دعا کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری سماعت اور بصارت میں کیا کہتے ہیں اپنی عنایت فرما، طاقت عطا فرما اور بڑھا دے. ختم اذان کے بعد سامع اور مؤذن دونوں، اذان سننے والا اور اذان کہنے والا دونوں درود شریف پڑھے. اور اذان کی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد. اس میں اور بھی اضافے تھوڑے آداب و لحاظ کے لحاظ سے سیدنا محمد اس طریقے سے بڑھاتے ہیں، تو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنے الفاظ تو کہنا بہتر ہے. ہاں مسنون دعائیں ہوں، حدیث سے ثابت ہوں. تنبیہ والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ اور وعدتہ کے بعد وارزقنا شفاعہ اور ختم دعا پر ارحم الراحمین کے پڑھنے کی کوئی اصل نہیں ہے. پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب، اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لینا سنت ہے. اسے ہاتھ جو پھیرتے ہیں سنت ہے، ہاتھ اٹھائیں تو مستحب ہے. اور پھیرنا سنت ہے، مباح ہے. اٹھانا مستحب اور پھیر لینا سنت ہے. اٹھائیں گا تو پھیریں گا، ہاں وہی تو پھیریں گے. جی. اوقات کا جواب، اقامت کا جواب. اقامت کا جواب دینا مستحب ہے قولاً و فعلاً دونوں طرح. قولی یہ کہ اقامت کہنے والے کی زبان سے جو الفاظ سنے وہ آپ بھی کہے. البتہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ، یعنی جب مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز قریب ہے، قد قامت الصلاۃ قریب کے تحقیق کے نماز کھڑی ہو رہی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، یہ جب مؤذن صاحب کہتے ہیں تو اقامہ اللہ و ادامہا، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم کرے. یہاں پر قریب ہے بولے تھے انہوں، قد کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، قریب ہے تو آپ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم کرے، وہ ادامہا، اور اس کو ہمیشہ دائم رکھے، یعنی ہمیشہ ہمیں پڑھنے کی گنجائش دے، توفیق دے. اور فعلی اس طرح کے فوراً نماز میں شریک ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ اقامت ہو رہی ہے اور آپ جو ہے نا بات کرتے ہوئے مسجد کے صحن میں ٹھہرے ہوئے، تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی، ایک رکعت بھی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے نا نماز میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. نماز کے سوا اور جگہ اذان و اقامت بچہ پیدا ہونے پر، یعنی نماز کے علاوہ بھی اذان دینا ہے. کہاں کہاں؟ بچہ پیدا ہونے پر اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے.
اگر کوئی شخص کسی رنج میں مبتلا ہو، غم میں ہو، یا مرگی کا مرض رکھتا ہو، یا جل گیا ہو، تو اس کے کان میں اذان کہنا مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اگر مسافر راستہ بھول جائے اور کوئی بتلانے والا نہ ہو، یا کسی مقام پر جن وغیرہ ظاہر ہوتے ہوں اور لوگوں کو ایذا دیتے ہوں، تکلیف دیتے ہوں، تو ان صورتوں میں اذان کہنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور افاقہ فرمائے گا۔ زیادہ مولوی مرشدوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے کے بعد جو ہے نا، جن کو بالکل وہ شریعت کے بھی پابند نہیں ہوتے ہیں، جادو سفلی علم سے جو ہے نا وہ لوگ آشنا ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے نا لوگ استفادہ کے لیے جاتے ہیں۔ استفادہ ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہے، کسی سے فائدہ پہنچنا حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حقانیت کی دلیل وہ ہے جو سرکار دو جہاں سلمان نے بتائی ہے، یعنی کہ انسان کا فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کا پابند ہونا، اس سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ حق ہے۔ ایک فاسق انسان سے اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ تو امتحان کس معنی میں ہے؟ امتحان کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، جانچنے کے لیے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی یہاں پر طاقت ملتی ہے، گوبر میں بھی طاقت ہے، آپ کو دوسری چیز میں بھی طاقت ہے، اب آپ کا نفس گوبر کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو آپ کے نفس کا امتحان ہے وہاں پر کہ آپ کے نفس کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ آخری اذان و اقامت کے متفرق احکام، اس کے بعد میں انشاءاللہ مسجد کے احکام بیان ہوں گے، اور اذان کا وقت بھی قریب ہے۔ جہاں پر مسجد میں ہم جہاں پر ماشاءاللہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جہاں پر اجازت ملی ہے، فرض نماز کا بغیر اذان و اقامت کے مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ اذان ہونے کے بعد بغیر نماز پڑھے مسجد سے چلے جانا سخت مکروہ ہے۔ اذان و اقامت میں نیت شرط نہیں، البتہ موجب ثواب ہے۔ مؤذن کا ایک مسجد میں اذان دے کر نماز پڑھ لینے کے بعد پھر دوسری مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے۔ جو شخص اذان کہے اقامت بھی اسی کا حق ہے، اگر وہ کسی کو اجازت دے۔ ہاں، اس کی اجازت سے یا غیر موجودگی میں دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن موجودگی میں خصوصاً بحالت ناراضی دوسرے کا اقامت کہنا مکروہ ہے۔ یعنی اذان ایک صاحب دیے، اب اس کے بعد میں وہ کسی کو اجازت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی اور شخص ٹھہر گیا، وہ شخص اس سے راضی نہیں ہے، تو اب وہ اذان مکروہ ہے، وہ اقامت مکروہ ہے۔ زیادہ آواز کی ضرورت ہو تو متعدد مؤذن اذان دے سکتے ہیں۔ مؤذن کا اذان و اقامت کہہ کر امامت کے لیے آگے بڑھنا جائز ہے۔ مؤذن کا زیادہ اذان یعنی کہ اب بالکل ایک دم اب میری بھی آواز کمزور ہے، آپ کی بھی آواز کمزور ہے، اب کوئی ذریعہ نہیں آواز پہنچانے کا محلے میں، تو دونوں تینوں مل کے اذان دیں ایک ساتھ، تو اس کی اجازت ہے۔ مؤذن کا اذان و اقامت کہہ کر امامت کے لیے آگے بڑھنا جائز ہے۔ کوئی مسلم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اقامت دے سکے، تو خود امام صاحب اگر اب اقامت اور اذان دینے کے بعد اقامت بھی دے لیے، دینے کے بعد پھر نماز پڑھنے کا موقع آ گیا، تو آپ بڑھ سکتے ہیں اس کے لیے۔ اذان میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا یا چھینک کا جواب دینا جائز نہیں۔ تنگ وقت میں جبکہ نماز ہی کے لیے وقت ناکافی ہو، اذان ترک کی جا سکتی ہے۔ اب جیسے فجر کے وقت میں اب کوئی وقت ایسا آ گیا کہ بالکل جو ہے نا 5 ہی منٹ ہیں، تو اب بغیر اذان کے اب نماز پڑھنا چاہیے آپ کو یہاں پر۔ بھول گئے، سو گئے تھے، ہاں، سونے میں دیر ہو گئی۔ اگر مؤذن اذان کہنے کی حالت میں بے ہوش ہو جائے، یا اس کی آواز بند ہو جائے، اٹک جائے، یا بھول جائے اور کوئی یاد دلانے والا نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں اذان کا لوٹانا مسنون ہے، پھر سے دہرانا۔ اذان و اقامت کے مابین فصل ضروری ہے، یعنی کہ وقفہ ضروری ہے۔ اذان دیتے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مثلاً اذان اول وقت میں کہی جائے اور اقامت اوسط وقت میں، سوا مغرب کے، کہ اس میں 3 چھوٹی آیتوں یا 1 بڑی آیت کی مقدار فصل کرنا چاہیے مغرب میں۔ اقامت کہنے کے بعد اگر زیادہ عرصہ گزرے اور جماعت قائم نہ ہو تو مقرر اقامت کہی جائے، اور اگر تھوڑی سی دیر ہو تو ضرورت نہیں ہے۔ اقامت کہنے کے بعد کچھ بحث ہو گئی مصلیوں میں، اب وہاں پر جو ہے نا امام بھی خاموش ٹھہرے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ گفتگو چیخ و پکارا ختم ہوگا تو تکبیر کہی جائے گی، تو اس اسنا میں اگر اتنی دیر بہت دیر ہو گئی تو پھر سے اقامت دینی چاہیے۔ نہیں، اگر بالکل تھوڑا سا ہوا خاموش ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بحمدہ تعالی اذان کے مسائل پورے ہوئے، انشاءاللہ اگلی نشست میں مسجد کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان مسائل کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس جامعہ کے تحت جس کے زیر اہتمام یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ ایک اہم کام جس سے طلباء
اور کئی لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یعنی جامعہ انواریہ جو حیدرآباد میں واقع ہے، بابا نگر میں، حافظ بابا نگر میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔